ہے ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ? ਮੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ। ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ। ਔਕਾਤ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸਮ ਸਹੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਲੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਵਲੀਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ मोहतरम ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਹਦੀਸ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਦੀਸ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਦਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਲਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਟਕਵਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ کہ 10 دن نہیں دستا تو نہ جی دس۔ صاحب یہ آپ اپنا جو آپ کا عقیدہ ہے نا وہ واضح کریں تاکہ مجھ پر واضح ہو کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ کالو صاحب میں نے آپ کو نا آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے، میرے خیال میں وہ کافی ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے؟ اس کافی سے نہیں زیادہ ہے میں نا، آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہتا، ہرگز وہ کافی بس نہیں ہے۔ چلے بہتر بات ختم ہو گئی نا؟ ایک منٹ ایک ٹھیک منٹ ہے، ایک منٹ، آپ مہربانی کریں۔ ولید بھائی ایک منٹ ایک منٹ۔ جی فاتح پھر بھائی آج السلام کے علیکم بعد آپ ورحمۃ نے اللہ۔ یہ جو احمد والا اعتراض آپ لے کر آپ پھر رہے ہوتے ہیں نا منہ میں ڈال کر، وہ نہ پھرا کریں، نہیں کیونکہ آپ میں جرت نہیں ہے عمران جواب بھائی، دینے کی، جواب مانگتے عمران کیوں ہیں بھائی میاں لوگوں سے؟ صاحب انہوں نے، میاں صاحب میں کہتا وا میں انگیج نہیں جی ہونا تسی چاہتا انہوں نے۔ خاموش ہوو گے تو میں گل کراں گا نا یار۔ ہاں جی فتح بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں فتح بھائی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا عمران بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو ہمارے سمجھ گیا میاں صاحب، وہ نہ انگیج ہو میرے ساتھ، میں ویسے لوگوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا، نہیں وہ نہیں، ایک مجھے منٹ چاہیے۔ میری میں بات تو سمجھ سن گیا لو۔ ہوں نا، وہ میں ان کے ساتھ میں خود بھی نہیں منہ لگانا چاہتا، آپ نہیں کی بات نہیں، ٹھیک ہے، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ ان کو ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب کے بارے میں یا ہماری جماعت کے بارے میں معلومات کرنی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ ہر قسم کا ایک مطلب کہ اچھے طریقے سے تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کر لیتے ہیں، کویشچن کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس چیز پہ کوئی ہے تو وہ خود بھی لائیو لگاتے ہیں کبھی کبھی، تو آپ میاں صاحب میں نے اس طرح کا کوئی مشورہ تو مانگا نہیں ہے، جزاکم اللہ۔ میں جو ہے وہ جو دوست نیچے سن رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ان سے جو ہے نا وہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اکثر جو ہے ایک اس کے الفاظ اگر دیکھیں گے نا آپ، تو آگے سے آپ کو جواب یہ ہے نا، ان کو وہ دو فرشتوں کے کاندھوں پہ ہوں گے، اسی لیے ہوں گے، پھر کی کرنا جو فرشتوں کے کاندھوں پر ہوں، وہ تو کیپسول میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، وہ بھی تو فرشتوں کے کاندھوں پر ہی تھے ایک طرح سے، وہ نہیں چل پا رہے۔ وہ اسی وجہ سے شاید ان کو اٹھا کے وہ فرشتوں کے دو کاندھوں پہ ہی آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس نے کے پیچھے اگر ایسے مباحثات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب کتاب اللہ ہمارے لیے اتنی رہنمائی کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے۔ وہ تو نہیں نا مانتے۔ وہ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ آپ نے کتاب اللہ منوانی ہے، وہ نہیں مانتے اور کسی کام کے لیے دیکھیں، اور کسی سائنس منوا لیں گے پھر آپ۔ وہ تو سامنے مشاہدہ ہے نا فاتح اسلام بھائی، کہ سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ کہ ایک بندہ خلا سے آیا ہے تو وہ چل نہیں پا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ اوپر سے آتے ہی چلنا شروع ہو جائیں گے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ ہے، لیکن اس کا ثبوت ہو۔ اس کا مطلب کیا اللہ، ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے نا میاں صاحب، تو کبھی کسی کی ٹانگ کٹ جائے تو وہ ٹانگ دوبارہ اگتی ہوئی نظر آئی ہے آپ کو؟ تو پھر اللہ کے وجود کا انکار کریں۔ میں کیوں انکار کروں؟ آپ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ نہیں، ٹانگ کبھی دوبارہ کیوں نہیں اگتی؟ ہاں تو یا یہ ہاتھ ان کٹ گیا یا اللہ ٹانگ کٹ علی گیا تو کل دوبارہ شیء کیوں نہیں قدیر، اگتی؟ کیا اللہ ہر شے پر قادر کل نہیں؟ شیء قدیر کے کلیے سے باہر نکل گئی نا بات ہے۔ اللہ کیسے جب نکل ایک گئی؟
जब आप कहते हैं पढ़ते हैं कि अल्लाह हर काम पर تو कादिर है, اللہ کے قانون بھی ہیں نا، اللہ کی ایک سنت بھی ہے، قوانین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ کو پتا ہے کہ میرے قانون ہے، سب کچھ ہے، تو پھر یہ آیت کیوں نازل کی؟ پھر کہتا کہ میں اپنے کون سی قانون آیت؟ قدرت کے تحت کام کرتا ہوں، میں ہر چیز پہ قادر نہیں ہوں۔ قادر ہر چیز پر ہی ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ اس اگر دیکھیں میں اس معاملے میں نا پھر میں اگر فری ہو جاؤں گا نا تو پھر یہ بچے گا کچھ نہیں، تو اس لیے رہنے دیں ان باتوں کو۔ جس نہیں، طرح آپ دل نے میں شروع گفتگو کی چلتی ہے نا بھئی اللہ وہ تعالیٰ چلنے ہر دیں۔ چیز پر قادر ہے، لیکن وہ کام کرتا نہیں ہے، وہ اس کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ نے کس چیز بہت پر کچھ قادر ایسا نہیں؟ کیا ہوا اللہ ہے، بچے جو ہے وہ درختوں سے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر تو ایک کو زندگی عمر بھر کے لیے زندگی بھی دے سکتا ہے اور پیدا عمر ہوتے بھر مار کے بھی لیے سکتا ہے، دیتا ہے زندگی، عمر جب ختم یعنی ہوتی ہے کہ جب تب تک قیامت ہے ابھی تک ادھر مطلب کہ انسان ہی انسان ہونے تھے۔ ہاں قادر ہے نا، دی نہیں اس نے ابھی تک کسی کو، ہاں یہ اس کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے علمی گفتگو کریں جتنی مرضی کریں، دلائل سے، قرآن سے، حدیث سے۔ عمران بھائی یہ مباحث جو ہے نا، ایسے مباحثات، پہلی تو بات ہے کہ آپ ہماری سب کی عقل ایک حد تک محدود ہے۔ مطلب آج سے 1400 سال پہلے کوئی بندہ کہے کہ اچھا جی کوئی چیز ایسی ہے جو ہوا میں اڑے گی، لوگ اس میں بیٹھ کے ٹریول کریں گے، تو اس ٹائم بندہ کہنا یار یہ تو ممکنات میں نہیں ہے۔ جو چیزیں ہیں، اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو چیلنج دیا تھا نا، وہ یہ چیلنج نہیں دیا تھا کہ وہ کیسے آئیں گے، مشاہدے کو انہوں نے پیش نہیں تھا کیا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا اور قرآن کریم اس کی صداقت، اس بات کی تائید کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر تم ان کا زندہ ہونا مجھے ثابت کر دیتے ہو تو آنا جیسے بھی ہوگا ہم مان لیں۔ جو اصل مضمون ہے، ہم لوگ جب اس کو چھوڑ جاتے ہیں نا، حضرت اس خلیفہ قسم کے رابعہ نے یہ مباحث، مثال پیش کی ہے کہ نہیں کہ زمین سے اتنی لائٹ جو ہے اتنی سپیڈ کے ساتھ آتی ہے، اور حضرت عیسیٰ اگر دیکھیں ہاں جب کوئی بندہ آتا ہے نا آپ کے سامنے، حضرت جب وہ خلیفہ رابعہ نے یہ مثال پیش کی ہے یا نہیں؟ مشاہدہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے، اس میں بحث والی کون سی بات؟ دیکھیں اس سے مدد لے سکتا ہے، اس کو سپورٹیو ہاں تو ڈاکومنٹ کے سپورٹ طور پر کی وہ ہے پیش، نا صفات اسلام بھائی۔ دیکھیں میں نے حضرت کون سا کہا کہ خلیفہ قرآن کو چھوڑ کر یہ مشاہدے پہ آ جائے؟ حضرت خلیفہ تو مسیح رابع جس مقام پہ تھے اور جس مقام پہ وہ بیٹھ کر صحیح ہے میاں صاحب، آپ نہیں میاں صاحب وہ بالکل وہ ایس بنتی نہیں ہے جڑی تسی بھی گل کرن دے ہو کہ وہ خلیفہ وقت سن، بلا شک کو خلیفہ وقت سن، لیکن جڑی چیز ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے نال ہے بھی کیا ہے کہ اگر ہمارا وہی مسیح جس کے تم زندہ آسمان سے آنے کے قائل ہو، اگر وہ آ گیا تو ہم اس کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ یعنی جو چیز ہے کہ ایک دلیل ہوتی ہے، بعض دلائل ہوتے ہیں بعض خاص لوگوں کے لیے، ان کا خاص انداز ہوتا ہے، ان کی خاص آڈینس ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے اور اس سائنس اور فکشن کو صرف لے کر، اس سائنس کے مضامین کو لے کر جو اپنے عقائد بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، دنیا میں نیچری بھی ہیں، چکڑالوی بھی ہیں، اہل قرآن بھی ہیں، بعض ہیں جو صرف حدیثوں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، قرآن کو بھی انہوں نے ایک قسم کا مہجور کیا ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کے حساب سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو خلیفۃ مسیح رابع نے وہاں پر وہ دلیل قائم کی ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے قائم کی ہے جو کتاب اللہ کو کی بجائے اپنی دلائل کی کو اپنی وہ بنا رہے ہوتے ہیں، یا سائنس کو اپنی کسوٹی بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے بالکل یہ ان کی بات رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن جب ہماری آڈینس خاص کر سب سے پہلے ہمیں اپنا مقدمہ جو ہے وہ لوگوں کو قرآن کی طرف لانا ہے، کتاب اللہ کی طرف لانا ہے۔ اللہ سے آپ یہ نہیں لے سکتے ہیں کہ آسمان کی طرف اٹھا دیا بھائی، آپ کسی کی طرف لے کر سمت اور جہد سے پھر آپ کو پاک کرنا ہے اگر خدا تعالیٰ کو، تو پھر آپ کو یہ میری عرض سن لیں پہلے، آپ اختلاف کریے گا 100 دفعہ، ٹھیک ہے، ٹھیک؟ جب خدا تعالیٰ سمت اور جہد سے اس اعتبار سے پاک ہے، خدا تعالیٰ جس ٹھیک ہے،
تو پھر ہم اس دلیل سے کم از کم یہ جانی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ گاڑی میں. وعلیکم السلام زراعت بھائی, آواز بریک ہو آواز کٹ رہی ہے آپ کی. ہاں جی آواز بریک ہو رہی ہے فتح بھائی آپ کی. آواز اب نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آواز کٹ گئی. آواز کٹ گئی کچھ. ہاں جی اب کوئی ٹھیک ہوئی, اب کچھ بہتر ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں گے پلیز. پہلے ان کی اگر بات تو یہی لاجک آپ کو, اگر یہی لاجک آپ ایک سیکنڈ دے دیں, میں آپ کو ابھی آپ کا دوسری بات کا میں آپ کی کا جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے کمپلیٹ کر. جی ہاں, کہ جب آپ کے پاس اگر کوئی اور آیت ہے نا جس میں کیٹاگوریکلی ذکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا, تو اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ یہ والی آیت پیش کر کے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہی ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا, تو اس آیت سے کم از کم یہ نہیں بنتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا تھوڑا جواب. اب آپ اپنا دوسرا سوال کر دیں اگر آپ نے کرنا ہے, اس کا جواب دینا. ہاں اسی کا جواب دوں گا, دوسرا سوال تو بعد میں آئے گا نا, پہلے اس کا جواب آئے گا نا. اچھا دیکھیں, پہلے آپ نے کہا کہ کیونکہ ہم سمت اور یہ چیز تعین نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو وہ جہاد خدا کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے, تو مجھے جب بتائیں آپ نماز کس طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز طرف رخ کر کے, ہم نماز کا کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ خدا تو ہر جگہ ہے نا, ہر جگہ ہے وہ تو نہیں, قبلہ کی طرف کر نہیں. لیکن اگر آپ کی یہ لاجک ہے, بالکل ہے, اگر آپ کی یہ لاجک ہے کیونکہ خدا ہر جگہ ہے, ہم جہاد اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا جواب میرے سے سن لیں. ہاں اس کا جواب یہ ہے, پورا کر لوں, پہلے میں پورا کر لوں. پہلے ایک پوائنٹ, اگلا پوائنٹ آپ نے اعتراض کرنا, میں نے جواب دینا شروع کرا, ابھی آپ یہ پورا کر لیے گا نا, جب میں پورا کر لوں پھر آپ مجھے جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے, میں پورا تو کر لوں نا پوری بات. آپ نے اعتراض کرا تھا کہ ہم خدا پہ جہت یا ڈائریکشن متعین نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہر جگہ ہے, اگر ہم یہ کریں گے تو یہ غلط ہوگا. پہلا آپ کا اعتراض یہ تھا. اس کے جواب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے ایسا ہو. اس کا مطلب یہ کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے, اس طرح ہم چاہیں تو کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, ہماری نماز قبول ہونی چاہیے. خدا تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن ہمیں کہا گیا کہ نہیں, there is only one direction you have to face in order for your prayers to be accepted. وہ کعبۃ اللہ ہے. ٹھیک ہے, ہماری ایک سمت مقرر کر دی ہے. لیکن یہاں پر ہم اگر خدا نے سمت مقرر کری ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی جہت مان رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو اسی جگہ پہ تصور کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ بیت اللہ ہے, بس خدا اس کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے, اس لیے ہم منہ کر کے نماز پڑھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا. لیکن مطلب کہنے کے کہ سمت کا متعین کرنے سے خدا سے یہ اس کا نیگیٹو نہیں ہوتا کہ خدا دوسری جگہ موجود نہیں ہے. اسی طرح اگر قرآن نے اس میں کہا وہ رفع اللہ علیہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نے یہ کہا کہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا تو اس کا مطلب خدا ایک ہی جگہ پر ہوگا, اب وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے اس نے اپنی قدرت سے اس کو جہاں پر بھی رکھا ہے, اپنی طرف سے اپنے پاس بلا لیا. اب وہ اس کی کوئی بھی مقام ہو, کوئی جیسے مقام محمود ہو یا مقام فلان ہو, جو کچھ بھی ہو, یا دوسرا آسمان ہو یا تیسرا آسمان ہو, جگہ ڈزنٹ میٹر. اس نے اس جگہ سے جہاں پر حضرت عیسیٰ تھے زمین پر تھے نا, وہاں سے ان کو ڈفرینٹ جگہ پہ رفع کیا ہے, وہاں سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا. یا اب یہ اور وہاں پر کیوں نہ خدا نے کہا الیہ. لیکن حدیثوں کے اندر ہم یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد آسمانوں کا ورڈ حدیثوں میں آیا, اس لیے عام طور سے اس کا ترجمہ آسمانوں کی طرف کیا جاتا ہے. لیکن ہاں اس کے اندر کوئی ورڈ آسمان کا یوز نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ورڈ رفع اللہ علیہ یوز ہوا ہے, اور کیونکہ ہمیں حدیثوں سے پتہ ہے اس کے اندر ورڈ آسمان یوز ہوا ہے, اس لیے لوگ عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں آسمانوں کی طرف. اس کا مطلب ایک جہت متعین کرنا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ خدا نے ان کو ایک دوسری سمت پہ لے کر چلا گیا. جزاک اللہ. پہلی بات ہے جو آپ نے کعبۃ اللہ کی مثال دی ہے کہ ہم اپنا رخ کعبہ کی طرف کرتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے پوچھا تھا کہ بل رفع اللہ علیہ سے آپ کا مقدمہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے جواب میں جو نماز کی طرف کی مثال دی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے, آپ سورہ البقرہ کی وہ آیت پڑھیں ذرا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنا رخ حرم کی طرف پھیر لو. یہی ہے نا؟ ہاں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی, میری عرض سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی ایک حکم دے دیا, حکم نازل کر دیا کہ تم نے اپنا رخ اس طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا, اسی آیت کے اندر ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تو ہر جگہ. ٹھیک, میں نے آپ سے پوچھا کیٹاگوریکلی اللہ کی طرف تو حضرت عیسیٰ گئے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, سوری آواز کٹ گئی, آواز کٹ رہی ہے. اب درست
آواز کٹی. اب وہاں سے شروع کریں. آپ نے کہا تھا ہلو فاتح بھائی آپ کا نیٹ جو ہے نا پرابلم کر رہا ہے. ہاں آواز نہیں آ رہی ہے, کٹ رہی ہے. ہلو جی اکبر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, ان کی نہیں آ رہی. ہاں ان کی نہیں آ رہی. ہاں چلے وہ آتے ہیں اتنی دیر میں. اکبر بھائی ٹھیک ہے. جب حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا ہاں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں تھے؟ حضرت عیسیٰ کے قریب ہی تھے یا کسی اور جگہ پر تھے؟ زمین آپ لوگ یہی باتیں کرتے ہیں بھائی. وہ جس طرح کعبہ, خدا تو ہماری شہر سے زیادہ قریب ہے لیکن پھر بھی ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں نا. کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں, وہ سنت ہے جو رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے. کیا اس وقت خدا تعالیٰ ان کے قریب تھا یا نہیں؟ اچھا چلے میں تھوڑی اب مجھے پورا جواب دینے دیجیے گا پلیز. اوکے, آپ نے کہا کہ وہ ہم جو منہ کرتے ہیں وہ سنت بتائی. اصل پوائنٹ آف جو کنٹینشن ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ خدا جو کہ ہر جگہ موجود ہے, کیا ہم اس کی طرف کوئی سمت متعین کر سکتے ہیں کسی بھی ریزن سے؟ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا نہیں کر سکتے. جو اگر یہ کہہ کہ وہ الیہ اس قدم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخصوص کر دیا کہ خدا کی طرف اٹھایا تو وہ ایک مخصوص جگہ ہوگی اور وہ مخصوص جگہ ہو نہیں سکتی کیونکہ خدا. میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال نہیں میری بات سوال تو سنیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اٹھا رہا تھا آپ کے مطابق, اس وقت اللہ کہاں تھا؟ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ زمین پر تھا یا نہیں؟ بھائی خدا ہر جگہ, جیسے ابھی ہر جگہ. اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت کہاں تھا جب حضرت اس وقت بھی ہر جگہ تھا, جب جیسے آج ہے ہر جگہ. ہاں تو اللہ تعالیٰ کہاں اٹھا رہا تھا ان کو پھر؟ تو وہ جو بھی اس نے مقام رکھا ہے نا, جو بھی ہم حدیثوں میں ہے نا کہ جب حدیث میں یہ ہے نا کہ دوسرے اقرب رسول اللہ نے مقام. جی اکبر میں بات مکمل کر لوں اگر اجازت دیں؟ جی ہاں بالکل بالکل آپ کر لیجیے. جی ہاں ٹھیک, شکریہ. میں نے عرض کیا کہ اس آیت کا جس کا کعبہ والی آیت کا ذکر ہے, حرم کی طرف اپنا منہ پھیر لو, اس میں خدا تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنا رخ ادھر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے حکم تھا آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے. ٹھیک, اب یہ جو آپ مثال پیش کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ, اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر طرف ہے, تم جدھر منہ کرو گے خدا تعالیٰ ادھر ہی ہے. بالکل بالکل. اب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیٹاگوریکلی ہمیں وہ آیت بتائیں جہاں پر خدا تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا ہو. اچھا ہاں میں اس کا جواب, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمان پر گئے. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میری عرض سن لیں. جی جی پہلے مجھے بات مکمل کر لینے دیں. پھر آپ نے کہا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے آسمان کا. ٹھیک, کسی صحیح حدیث کے اندر آسمان کا لفظ نہیں ہے, کسی صحیح حدیث کے اندر. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, چلے ٹھیک ہے. ٹھیک, ہاں میں صحیح حدیث میں دکھاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا پہلے آپ کا پہلا سوال یہ تھا, دیکھیں میں جو کعبے کی ریزن آئی نا, کعبے کا آپ کہہ رہے ہیں خدا نے بولا چہرہ اپنا وہاں پر کر دو اور وہ ہر جگہ ہے. میں کس ریزن سے لے کر آیا تھا, کیونکہ آپ نے ایک دلیل پہلے دینے کی یہ کوشش کی تھی, کیونکہ رفع اللہ علیہ سے مراد اوپر نہیں ہو سکتا, ایک خاص مقام نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ کرو کہ تو آپ خدا کو ایک جہت مقرر کر رہے ہیں کہ خدا وہاں پر ہے, اس لیے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا خدا نے ان کو اپنی طرف بلا لیا, یعنی خدا کی آپ جگہ مخصوص کر رہے ہیں. اس کے جواب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر ہم جہد مقرر بھی کریں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اپنے چہروں کو کعبے کی طرف کر لو, ہم اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں, رائٹ, اسے بیت اللہ کہتے ہیں. نہ وہ خدا رہتا ہے نہ کچھ, لیکن پھر بھی بولتے ہیں نا, منہ اسی طرف کرتے ہیں. مطلب کہنے کے کہ اگر خدا نے یہ الیہ بھی رکھا ہے نا, رفع اللہ الیہ, اگر اس میں آپ کو جہد بھی نظر آ رہی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ خدا کنفائنڈ ہو رہا ہے وہاں پر. جیسے کہ خدا نے کہا کہ آپ اپنے چہروں کو کعبے کی طرف پھیر لو اور اسی طرف سجدہ کرو گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اور کہیں نہیں ہے, سجدہ تم اسی ڈائریکشن میں کریں. یعنی یہ جہد مقرر کرنے سے خدا کنفائنڈمنٹ نہیں آ رہی ہے یہاں پر, یہ مقصد نہیں ہے. یہ میں آپ کا انٹرگنائز کر رہا تھا کہ آپ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ سے بولا کہ ہاں قرآن کے اندر اس ورڈ کے اندر آسمان کا ذکر نہیں ہے, رفع اللہ, کیونکہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ اوپر اٹھایا. ظاہر ہے کہ ایک عام جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور جو زبان ہوتی ہے, جب محاوراتی زبان ہوتی ہے, جب بھی ہم کہنا خدا نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا, تو اس سے بامحالہ ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ ظاہر ہے کہ اس نے آسمان کی طرف اٹھایا ہے,
کیونکہ زمین سے اوپر بظاہر، حالانکہ آسمان تو چاروں طرف ہے زمین کے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا، جو ہماری پرسپشن ہے وہ اوپر ہی کی ہے، اور خدا کے لیے ہمیشہ ورڈ وہی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، یعنی کہ اوپر کی طرف، یعنی کہ بالا تر مقام پہ، جہاں پر بھی ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن ظاہر ہے کہ نہیں پتہ، اور قرآن کی آیت پہ اس کا ذکر نہیں. لیکن ہم اگر احادیث میں دیکھیں نا، جیسے احادیث کے اندر مثال کے طور پر جب معراج کے اوپر گئے، کہ ان کی جسمانی معراج تھی، جب وہ وہاں پر گئے ہیں، اس حدیثوں میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے وہاں ملاقات کری ہے، دوسرے آسمان پہ یہ ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب یہاں پر رفع اللہ علیہ کا ذکر ہے، تو یقینا میں کوئی گارنٹی آپ سے نہیں کہہ رہا، میں حدیثوں کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں سے مراد ہو کہ رفع اللہ علیہ کا مطلب وہ خدا نے ان کو دوسرے آسمان کے لے کے چلے گئے، رائٹ. تو وہ جگہ مقیم ہو جاتی ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے نا کہ زندہ ان کو اٹھا لیا گیا خدا کی طرف سے نا، وہ کس جگہ پہ رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، کس طرح سے رکھا ہے، اس سے ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خدا کے کام ہے، وہ ہمارے کام نہیں ہے. جب خدا نے یہ کہہ دیا نا وما قتلوہ وما صلبوہ، جب نہ قتل ہوئے ہیں نہ ہی ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے، بلکہ ایسا لگا کہ جو بھی شخص صلیب پہ تھا ایسا لگا کہ عیسیٰ ہیں، ہم نے کیا کام کرا، ہم نے ان کو ورفع اللہ علیہ، ہم نے اٹھا لیا. تو اس لیے جتنے بھی احادیث مرفوع ہیں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے نا، ان کے جب عیسیٰ دوبارہ انزلہ کا ورڈ ہوتا ہے، یہاں پر رفع ہے وہاں پر انزلہ ہے، یعنی کہ یہاں سے خدا نے اٹھائے، وہاں سے عیسیٰ دوبارہ سے نازل ہوں گے، ٹھیک ہے. اگر کسی کو اس بارے میں شک ہے کہ خدا کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بذات جسم کے پوری کا پورا آسمانوں کی طرف اٹھا سکتا ہے، کہیں رکھ سکتا ہے، اور 40,000 سال کے بعد دوبارہ لا سکتا ہے، تو وہ تو خدا کی قدرت پہ اس کو اعتراض ہونا چاہیے، اور کسی پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سمپل سی بات ہے. اس کا دوسری بات میں بتا دوں، بڑی امپورٹنٹ میں بتا دوں، خود آپ کے جو احمد مرزا صاحب جو ہیں ان کا یہ عقیدہ تقریباً 90% آف ہز لائف اس کے اندر وہ خود. تو مرزا صاحب کا کیوں یقین تھا سیکنڈ کمنگ کا بھی؟ ان کو بھی بات ہوگی اکبر صاحب. اگر تو آپ نے اپنا وہ جتنا بھی تھا وہ سارے کی ساری گفتگو کر لی ہے، مطلب اب آپ نے اگر تشہید الاذان تک جانا ہے تو وہاں تک پہنچ جائیں تاکہ میں ایک ہی دفعہ پر چیپٹر کلوز. نہیں، میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے جب مرزا صاحب کا خود یہ عقیدہ ہے. تو بھائی بحث کی گنجائش ابھی آیت تو ابھی کوئی نکلی نہیں. مرزا صاحب کا جب خود عقیدہ ہے تو مجھے ریبرٹل کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ جی مجھے آپ کی باتوں کے ریبرٹل کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ صرف آپ نے کہا تو ہم مان لیں؟ میں میوٹ کر لوں، آپ بولیں پلیز. جی جزاک اللہ. سب سے پہلی بات ہے کہ میں نے آپ کو جیسے کیٹاگوریکلی، آپ نے کیونکہ حرم کی مثال دی تھی، میں نے کیٹاگوریکلی آپ کو اللہ کا حکم دکھا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا منہ ادھر کرو. ہم اس وجہ سے اپنا منہ ادھر کرتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا آپ کیٹاگوریکلی قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرتے جہاں حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمان پہ جانے کا ذکر ہو. آپ نے کہا پورے قرآن میں کہیں آسمان کا ذکر. پھر آپ نے کہا احادیث میں. میں نے کہا کوئی صحیح حدیث پیش کر دیں. آپ نے کوئی حدیث نہیں پیش کی. آپ نے کہا معراج کی مثال دی. معراج کی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ دیکھا. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ انبیاء تمام کے تمام اپنی قبروں میں ہیں. کیا معراج والے دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نہیں دیکھا تھا آسمان پہ؟ حالانکہ باقی انبیاء کی تو قبریں زمین کے اندر ہیں جن کی آپ مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کی تو وفات مانتے ہیں، تو ان کو بھی معراج پہ دیکھا تھا، ان کو بلکہ اس سے اوپر دیکھا تھا. تو دوسری چیز ہے کہ جب معراج پہ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کہاں پہ کی تھی؟ کیا وہ بھی آسمان پہ جا کر کی تھی؟ پھر معراج کی احادیث کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ معراج کے بارے میں حضرت عائشہ کا قول یہ ہے کہ جسم زمین پر تھا اور پھر میری آنکھ کھل گئی. یہ بخاری کی روایت ہے. بخاری کے اندر یہ ساری باتیں درج ہیں. کیٹاگوریکلی آپ سے نہ قرآن کریم کی کسی آیت سے پیش ہوا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے، نہ کسی سوری بھائی، وہ میری کال آ گئی تھی، میں لائن میری کٹ گئی، سوری. آپ مجھے پتہ نہیں آپ کہاں تک پہنچے. ہلو، دوبارہ بولوں؟ ایک سیکنڈ. ہاں، اب میں یہاں تک میں نے سنا تھا، آپ نے کہا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں آسمان کا ذکر نہیں ہے آیت کے اندر، اور آپ نے حدیث بھی مجھے نہیں بتائی، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا، میرے فون کر گیا تھا، سوری. ٹھیک ہے، چلیں آپ نے معراج کا ذکر. اپنا اکبر بھائی جو بندہ بیک پہ چلا جائے نا 10 15 20 سیکنڈ کے لیے، تو پھر وہ آٹومیٹک جو ہے وہ کٹ جاتی ہے لائن. اچھا سوری، نہیں میں کال بھی آ گئی تھی، میں خیال سے بھی بات. ہاں جی، یہ اب آپ نے اپنا ذہن میں رکھنا، دوبارہ آپ آئیں گے کال ڈال دیں گے، میں اٹھا لوں گا. اچھا جی، تھینک یو. سارے بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی 10 15 سیکنڈ سے زیادہ بیک پہ جائے گا تو پھر کال کٹ وہ ڈراپ ہو جائے گا.
दोबारा कॉल डालेगा तो उसको मैं पिक कर लूँगा। ठीक, आपने फिर मेराज की बात की थी। जी हाँ, ठीक, मेराज का जो जिक्र था तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो बात है कि आपका दिल बेदार था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सो जाती थी। फिर हज़रत आयशा का जो कौल है इस बारे में मैं वो पढ़ देता हूँ। हाँ वो ज़ईफ़ हदीस है ना, दूसरी बात है रसूल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी बताता हूँ वो कौन सी हदीस है। सब्र तो करें यार, आपने बुखारी को भी ज़ईफ़ कहना तो ठीक है, फिर वो कह दीजिएगा। मुझे कोई डबल टैप करें और मकसद है कि लाइव को मुझे शेयर इसमें करें। कोई एतराज़ नहीं है। आप देखिए बुखारी को अभी मैं बात करते हैं, अभी हमारे उस पे बात हो रही है रफ़ा अल्लाह पे करें ना, अच्छा मेराज एक पे मिनट यार, यार, एक सेकंड। अकबर भाई थोड़ा सा ना, और दोस्त भी आए हुए हैं, तो अभी मेरा ख्याल है ये ज़रार खान साहब भी आए हैं, तो इन्होंने टॉपिक बात चेंज करनी। ना हो जाए, मैं नहीं चाह रहा हूँ, सॉरी। नहीं, टॉपिक नहीं चेंज होता। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अच्छा, सलाम। आप ज़रार भाई क्या हाल है? सल्लल्लाहु ने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ठीक अन्हा ठीक है। बस इनकी बात खत्म हो जाए, फिर मेरी ज़रार आंखें भाई आपको सोती लेते हैं हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। फिर ये है, फिर आपने कहा कि हज़रत ईसा को चूंकि दूसरे आसमान पर देखा, तो मैंने प्यारे भैया आपको बताया कि हज़रत सल्लम ने तो तमाम नबियों को देखा, और वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि वहाँ पर ये इंसानी रूहें हैं जो उनके दाएं बाएं हैं, यानी आसमान के ऊपर जो तमाम थी वो अंबिया की रूहें थी। हज़रत ईसा को हज़रत याह्या के साथ देखा था, तो क्या हज़रत याह्या भी जिसमें अंसरी के साथ आसमान पर आप मानते हैं? फिर जो बुखारी की 7517 है उसके अंदर जिक्र है कि हज़रत सल्लम का जो जब वाक़या मेराज ख़त्म हुआ तो उनकी आंख खुल गई। ये किस हवाले से है ये भी आप बताइएगा ज़रा। फिर आपको मैंने कहा था कि आपके पास कोई भी सही हदीस नहीं निकली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठाया। ना हदीस में आप आसमान का लफ्ज़ निकाल सके, ना कुरान करीम की आयत में, क्योंकि कुरान करीम में तो आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपका ये था कि अहादीस में आया, अहादीस में कोई जिक्र नहीं आया। फिर आपने कहा क्योंकि कुरान करीम में रफ़ा का जिक्र आया और अहादीस में नज़ूल का जिक्र आया, तो नज़ूल जो होता है वो कभी भी जिस्मानी तौर पर ज़िंदा आसमान से आने के लिए नहीं होता है। कुरान करीम के अंदर देखें, हदीस के अंदर मुसाफिर को भी नज़ील कहा जाता है, तो क्या वो ज़िंदा आसमान से आता है? और भी अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि हमने तुम्हारे लिए जो है लिबास नाजिल किया, हमने तुम्हारे लिए चौपाए नाजिल किए, तो क्या वो सारे के सारे आपको ज़िंदा आसमान से आते नज़र आते हैं? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो चीज़ अरबुल कलाम के अंदर मुहावरे के अंदर होता है उसको आप एक दफ़ा देख लिया करें। उससे पहले बुखारी की 7516 हदीस है कि फिर आप बेतार हुए तो मस्जिद हराम में थे, इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में थे कि जाग उठे। जाग उठने से ये मुराद है कि वो हालत मेराज की जाती रही और आप अपनी हालत में आ गए। ये आगे के आपके मुफस्सिरीन और आपके जो मुतरजमीन हैं उन्होंने भी ये कहा क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के अंदर जाग गए थे। तो हाँ जी, चलो। ये मेराज का मामला है। ठीक है। फिर वो उसके बाद आपने फतेह भाई वो फिर चले चले गए गए हैं, ना। चले गए ने, तो ज़रार खान भाई बड़ी बारी आए ने, तो ज़रार साहब में गल कर लो। अब मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम मियां साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। ज़रार भाई, ज़रार भाई माइक खोल लें। जी फातिह भाई। जी फातिह भाई, ये जो हदीस का आपने कहा है तो किताबुल सॉरी, फितन मेरा खुद ही डिस्कनेक्ट हुआ है। मैंने जानबूझ के नहीं करा, मैं इनके जवाब दे दूं जब इन्होंने कहा है ना बेराज के बारे में। तो पहली बात है कि हम कुरान की आयत सबसे देखें ना, उसमें इसरा बेअब्द है, उसमें वर्ड रूह का जिक्र नहीं है, उसमें अब्द का जिक्र है। और जहाँ पर भी कुरान में कहीं पर भी अब्द का वर्ड आया है या डिक्शनरी में कभी भी अब्द का वर्ड आता है ना, उसमें जिस्म और रूह दोनों के लिए होता है, वो एक के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। वह इसरा बेरूह का नहीं है, वहाँ पर इसरा अब्द देखा है, अब्द का। इसलिए कुरान ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि हमने अपने बंदे को ऊपर लेकर या मेराज दिए बंदे को, और जिस्म और रूह दोनों के साथ। अब आपने सही बुखारी का हवाला दिया था, मैं आपको देता हूँ कि सही बुखारी सही मुस्लिम हदीस में यह है। मिसाल के तौर पर बुखारी की हदीस नंबर 3887 और मुस्लिम की हदीस है 162। इसमें हज़रत अनस से रिवायत के मुताबिक रसूल खुदा ने पूरा वाक़या बताया है और कहा कि मेरे पास
براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور میں نے اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا جہاں انبیاء کی امامت کرائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اگر اس کا اگر یہ کیا بولتے ہیں، اچھا دوسری حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7517 اور صحیح مسلم کی ہے 163۔ اس کے اندر کیا ہے کہ حسب ہاں اگر اس دوسرا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قریش کا رد عمل کیا تھا جب رسول خدا نے ساری حدیثیں بتائیں نا، تو اس وقت لوگوں نے کیا رد عمل کیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ قریش کو سنایا تو وہ حیران ہوئے اور مذاق اڑانے لگے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3887۔ اگر رسول خدا کہتے ہیں نا میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو کوئی بھی مذاق نہیں اڑاتا ان کا، کیونکہ خواب میں تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ لیکن جب لوگوں کو حیران یہ تھی کہ رسول خدا فزیکلی گئے، یہاں سے اقصیٰ پہنچے، وہاں سے آسمان کی طرف گئے فزیکلی، اس پر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ قریش کو سنایا تو حیران ہو گئے اور مذاق اڑانے لگے، اور یہ صحیح بخاری ہے 3877۔ اگر یہ خواب یا روحانی کچھ ہوتے ہیں تو کوئی مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے قرآن نے بڑا کیٹیگوریکلی بولا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو چونکہ یہاں پر لفظ عبد استعمال ہوا ہے اور عبد کے اندر جسم اور روح دونوں کے دونوں ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ ایک ہے جس میں آپ حضرت عائشہ کی جو روایت پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور یہ آیت یہ روایت نمبر کیا ہے؟ ایک منٹ اپنا سنیں میں ختم کر رہا ہوں، سنیں میری بھی سنیں، یہ جو روایت ہے نا او بھائی اکبر بھائی میری بھی سنیں نا، میری بھی سنیں، یہ روایت محدثین کے نزدیک میری آواز آ رہی ہے جناب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ یہ آپ نے کون سی حدیث بتائی؟ 3877 میرے پاس، ہاں میں نمبر بتاتا ہوں آپ کا، 3877 ہاں 3877، مسلم کے اندر 162۔ نہیں بخاری کی پاس بخاری کی میں پوچھ رہا ہوں، بخاری کی 3887 ہے۔ 3887 کہے نا، 77 کہہ رہے ہیں ایسے نہ نہیں 3887۔ اچھا انہوں نے جو حضرت عائشہ کی حدیث پڑھی ہے نا، یہی کہہ رہا ہوں آپ لوگ نا خاص طور سے ضعیف حدیثوں سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے نا جس میں جسم نہیں تھا، یہ حدیث تمام محدثین نے لکھا ہے ضعیف، تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اس لیے۔ اور جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا ساری کی ساری، وہ ساری صحیح حدیث ہیں، صحیح مسلم اور صحیح اس میں۔ اور میرا خیال ہے انہوں نے جو حدیث، اچھا دوسری بات یہ کہ جب لوگوں نے مذاق اڑایا رسول خدا کا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی، یہ تو مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، یہ کیا سی بات؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے نا یہاں سے وہاں پہنچ جائے گی رات میں؟ اگر وہ کہہ رہے تھے میں نے خواب میں دیکھا تو ہر کسی کو یقین آ جاتا ہے، کوئی مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا خیر یہ ہمارا کہنا ہے کہ یہ بحث جو ہے نا، اور یہ بحث جو ہے وہ معراج کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس حدیث سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ رسول خدا نے جب بتایا مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو بذات خود جسم کے ساتھ، اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ کو لے جایا گیا، تو یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں پر خدا نے کہا نا ورفع اللہ علیہ، ہم جو کہتے ہیں آسمان کی طرف اٹھائے، کیونکہ حضرت رسول خدا کو جسم اور روح کے ساتھ اپنے آسمانوں کی سیر کرائی ہے اللہ نے۔ یہی تو معراج ہے، یہی تو موعظہ ہے، جبھی تو لوگ پریشان ہوئے، جبھی تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ تو اچھا اب مسئلہ سارا یہ ہے، دیکھیں مسئلہ پتہ ہے سارا کیا ہے، ہم لوگ نا ہمیشہ اصل بات نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ بتائیں کہ خود سیکنڈ کمنگ آف دا جیسس خود آپ کے نبی قائل ہیں اس کے بھائی۔ میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، وہ ہے براہین احمدیہ 573، ابھی بھی آپ کھول لیں جلد اول۔ انہوں نے وَيُظْهِرَ عَلَى دِينِ كُلِّهِ کی جو تشریح کری ہے نا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا دین دنیا میں کیسے غالب ہوگا، کب غالب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیش گوئی یہ حضرت مسیح ابن مریم کے لیے ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے، یہ اس وقت کے لیے یہ آیت ہے۔ یہ آپ کے مرزا صاحب کی میں آپ کو تشریح بتا رہا ہوں، وہ خود ان کے سیکنڈ کمنگ کے قائل ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو پہلی زندگی تھی نا، جو بہت پاورٹی کی تھی، اس میں بہت انکساری تھی، وہ مجھے میں دی ہے، میں ان کا مثل ان کی پہلی زندگی کا ہوں۔ ان کی دوسری زندگی، وہ دوسری زندگی ان کی جب ہوگی جب خدا ان کو غلبہ دے گا۔ تو ہمارے تو بحث کی گنجائش ہی نہیں بچتی، جب مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا تو بحث کی گنجائش کیا ہے؟ جی ہوگی بات۔ جی ہاں جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے وہ محدثین کی لسٹ بتا دیجئے جن لوگوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے جو میں نے پیش کی ہے۔ میں نے بخاری کی روایت پیش کی ہے، بخاری کی روایت کے اوپر بخاری کی پیش کری بات ہے بھائی، میں آپ کی بات کے درمیان بولا نہیں ہوں، ٹھیک؟ چونکہ آپ نے ایک دعویٰ کیا، میں نے اب میرے اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا، میں اس دعوے کے اوپر دلیل طلب کروں۔ آپ نے کہا محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، بخاری کی روایت کے اوپر جن محدثین نے کلام کیا مجھے ذرا ان کی لسٹ دے دیجیے، ٹھیک؟ آپ وہ لسٹ دیجیے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 7516،
صحیح البخاری، جس کے بنیاد کے اوپر آپ کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی راوی آیا تو وہ سکہ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی محدثین نے کلام کیا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ آج پتہ چلے گا آپ کے جب دوسری موقع حدیثوں کے آتا بارے ہے میں کیا خیال ہے جو میں نے پڑھی او ہے؟ یار عرض سن لیا کریں پہلے۔ جواب دینا، سب اس کا بھی جواب دینا پھر آپ۔ او یار میں جواب ابھی تو شروع کیا ہے، بیچ میں اچھا آپ کو اللہ سر، تعالیٰ میں نے میوٹ صبر کر ہی رہا ہوں نہیں اپنے عطا آپ کو، کیا ہوا۔ میں نے میوٹ کر لیا اپنے آپ کو۔ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک، آپ نے عرض کی، آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج دی گئی۔ ان روایتوں میں کہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جسمانی طور پر اوپر گیا؟ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی قول موجود ہے؟ ذرا پڑھ کے تو سنائیے گا کس الفاظ کے آپ نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کہاں کی؟ بیت المقدس میں۔ جسمانی طور پر کیا سارے نبی وہاں آ گئے تھے؟ آسمان کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں، وہاں پر حضرت آدم اسی بخاری کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہاں پر سب کی روحیں تھیں۔ روحیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کی روحیں تھیں، تو وہ جسمانی طور پر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے ہوئے کیا مسئلہ تھا کہ ان کے جسم بھی تھے؟ تو یہ آپ جو اپنا ایک خود ساختہ اصول بنا رہے ہیں، آپ نے عرض کیا قرآن کریم کو حکم بنا لیں، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا اسے جھٹلایا نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے گواہی دی، ان کی حالت جاتی رہی اور وہ جاگ گئے۔ اعتراضات یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بالکل میں نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس طرح یہاں پر بیٹھے میں کوئی اعلان کر دے کہ میں کینیڈا میں بیٹھ کر یہ اعلان کروں کہ میں کل شام کو سیر کر کے آیا ہوں ہندوستان کی، اور میں اس ہندوستان کے ایک ایک واقعے کا ایک ایک نقشے کو بیان کرتا پھر ان لوگوں کے سامنے، تو اس کے اوپر لوگوں نے، جن لوگوں نے تھا وہ مذاق کیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کیا؟ اسی وقت وہ سارے کا سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منظر کو دیکھ کر جیسے رات کو دیکھا تھا اسی وقت دکھایا خدا تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کشفی نظارہ تھا، یہ ایک روحانی امر تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو دنیا تو بڑھیا بن کر اوپر پہنچ گئی تھی، تو کیا مشرکین مکہ بھی اس کے ساتھ پہنچ گئے تھے؟ وہ تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں اکیلا نہیں گیا ہوں، میرے ساتھ تم سارے ہو کے آئے ہو، پوری دنیا ایک بڑھیا بن کے اوپر آئی ہوئی تھی۔ کیا وہ حدیثوں میں سے آپ نکال گئے؟ اب آپ نے بات کی، میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ جو ہے ابد کا، آپ نے کہا کہ صرف اور جسم کے اوپر اور روح دونوں کے اوپر اطلاق، کیا کہیں پر مجھے بتا دیں اگر میں آپ کو قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے ثابت کر دوں کہ ابد کا اطلاق عاجزی اور انکساری اور اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی ہوتا ہے، تو پھر مان لیں گے؟ آپ کے اپنے بزرگان کے میں حوالے پھر دوں گا۔ پھر قرآن کریم نے ہی یہ کہا ہے کہ لا تدرک الابصار، میں اس کا تلفظ صحیح پڑھ دوں، لا تدرک الابصار، کہ نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، کہ آپ کی ننگی آنکھ وہاں تک نہیں پہنچتی، خدا تعالیٰ آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آپ دل کی، یہ بخاری کی حدیث ہے 3570، جس میں آپ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھیں سوتی تھی پر دل نہیں سوتا تھا، اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ میری ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی میرے پیارے بھائی، صبر کریں۔ پھر معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے پروردگار کو دیکھا؟ فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک طرف کہیں کہ جو ہے قوس قزین والی صورتحال تھی اور دوسری طرف دیکھا بھی نہیں۔
اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے پروردگار کو اپنے دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ دیکھا ہے. یعنی جسمانی آنکھ سے دیکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فتوے سے ثابت ہوتا ہے، اور دل کی آنکھ سے دیکھنا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دیکھا کہ میں نے ظاہری نظر سے نہیں دیکھا، لیکن دل کی نظر سے میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے. اگر تو آپ نے جسمانی معراج کرانا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فتووں کو جھٹلا دیں. پھر جو تیسری چیز ہے، آپ نے آخر میں کہا جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، میں نے پچھلی دفعہ جان کے اگنور کیا تھا کہ بات کتاب اللہ اور سنت تک رہے. آپ نے کہا مرزا صاحب نے کہا ہے. مرزا صاحب کو آپ نہ کتاب اللہ کی پوری بات لے رہے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات لے رہے ہیں، نہ مرزا صاحب کی پوری بات لے رہے ہیں. آپ تینوں کی آدھی بات لے رہے ہیں، اور آدھی بات لے لینا اور آدھی بات کو چھوڑ دینا یہ اچھے بندوں کی نشانی نہیں ہے. قرآن کریم نے بتائی. میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ ہمارا وہ اس پلیٹ فارم کا یہ ڈیکورم نہیں ہے. مرزا صاحب علیہ السلام نے جہاں پر اس بات کا ذکر کیا وہاں پر بتا دیا کہ یہ میرا رسمی عقیدہ تھا. جب خدا تعالیٰ کی پاک وحی اور قرآن کریم نے میری اصلاح کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی انہی آیات کو پیش کر وفات مسیح ثابت کیا. اصولی طور پہ تو آپ کو بنتا یہ تھا کہ آپ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرتے اور بتاتے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو حیات مسیح ثابت کرتی ہے. آپ کو بڑا شوق ہے، مرزا صاحب نے جس آیت سے رسمی عقیدہ پیش کیا اس آیت سے ثابت کریں کسی طرح. ٹھیک ہے جی، اس آیت کو ہی پیش کریں ذرا ہمارے سامنے اور اس سے بتائیں کہ کیسے حیات مسیح ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ نے جو پہلے اعتراضات کرے نا، آپ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ عبد جو ہے نا، دیکھیں عبد کا میرے پاس ڈکشنری کھلی ہوئی ہے، جو عربی کے اندر عبد جو ہے نا اس کا ہمیشہ اطلاق بندہ، غلام اور عبادت گزار کو بھی کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا عبد کا مطلب جو ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے بہت جو خدا کے آگے سرگ و نگوں ہو اور جتنے اپنے آپ کو خدا کا غلام بنا لیا ہو نا. لیکن یاد رکھیں آپ اس کا جو بھی مطلب لیں گے نا اس میں دونوں جسم اور روح شامل ہوتی ہے. اب عبد کا کوئی بھی مطلب نکال لیں، کوئی بھی دنیا کا کتنا اس کا روحانی مطلب نکال لیں یا تورانی مطلب نکال لیں، یہ اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہمیشہ سے ہوگا، ہمیشہ سے ہوگا. اور قرآن کے اندر بھی جہاں ہم کہتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ، خدا کے بندے ہیں، تو خدا کے بندے تو ہیں. اور ابھی جب کہہ رہے بندے اس کا مطلب ان کے پورے جسم اور روح دونوں کی ہم بات کرتے ہیں نا. ان کا جسم بھی خدا کے تابع، ان کی روح بھی خدا کے تابع. تو عربی کے اندر لفظ عبد جو ہے وہ کسی بھی معنی میں استعمال کریں لیکن ہمیشہ مکسچر آف روح اینڈ جسم ہوگا. تو اس لیے اگر خدا نے کہا نا اسرا بعبد، تو اپنے بندے کو لے کر چلا گیا، تو اس کے اندر اس کو روح بھی شامل ہے اور اس کا جسم بھی. اب قرآن کے مقابلے میں نا، اب جیسے آپ کہتے ہیں نا، میں حدیثوں میں آپ کو دکھاؤں گا نا، تو لیکن آپ قرآن کے ورڈ میں عبد آیا، آپ مجھے دکھائیں قرآن کے اندر کہیں پر بھی جہاں عبد صرف روح کے لیے استعمال ہو، صرف روح کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہ ہو، جس میں جسم شامل نہ ہو، اور وہاں پر عبد بھی آیا ہو. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا کام ہے دکھانا. لیکن جب خدا نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم اپنے بندے کو اٹھا کر لے کر گئے تو بندے میں تو دونوں شامل ہوئے. اچھا، دوسری میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث دکھائی گئی، اس نے کہا کہ میرے سامنے براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا. تو بھائی اگر خچر جو تھا وہ جسمانی تھا تو وہ خود بھی تو جسمانی تھے، جبھی تک روح تو بیٹھ کے نہیں خچر پہ گئی ہوگی، ظاہر ہے ان کا جسم بھی بیٹھ کے گیا ہوگا. یہ سوچنے والی بات ہے. جہاں انبیاء کی عمارت میں نے کرائی گئی، آپ نے کہا کہ وہاں پر انبیاء تو کہاں سے پہنچ گئے. بھائی بیت المقدس میں تمام انبیاء نے اکارڈنگ ٹو دس انہوں نے ان کے لیے امامت کرائی ہے رسول خدا نے. اس کے بعد وہ آسمانوں پہ گئے تو روح، ہم جو سمجھ رہے ہیں کو روحوں کو اوپر جانے کے لیے 10 سال لگے ہوں گے یا 15 سال لگے ہوں گے. بھائی یہ سب خدا کی قدرتیں ہیں. خدا نے چاہ کہ مسجد اقصی کے اندر اس دنیا کے اندر تمام انبیاء رسول خدا کے اقتضاء میں نماز پڑھیں، خدا نے پڑھوا دی. اس کے بعد جب خدا نے ان کو آسمانوں کی سیر کرائی تو وہاں پر ہر آسمان کے پر جو موجود تھے، جن کا مقام جہاں تھا، حضرت عیسیٰ سیکنڈ مثال کے طور پر آسمان پر تھے، حضرت آدم اس آسمان پہ تھے، مختلف جگہوں پہ مختلف ارواحیں تھیں یا جو کچھ بھی ان سے ملاقات ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ بھی تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جسم میں روح ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدا سے آپ خدا سے ہر چیز کو، خدا کو لمیٹڈ کیوں کر دیتے ہیں؟ خدا جسم والے کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہے، روح والے کو ساتھ. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں انہوں نے بیداری کی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے. اب یقین، اور یہ کشف بھی کہہ رہے ہیں کہ کشف نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے روحانی خزائن جلد نمبر 15 مسیح ہندوستان کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ بیداری میں دیکھا ہے اور باتیں کی ہیں، اور ایسی صاف بیداری سے دیکھا ہے کہ جس کے ساتھ خواب یا غفلت کا نام و نشان نہ تھا. اور میں نے بعض اوقات بعض وفات یافتہ لوگوں سے بھی ان کی قبر پر
یا اور موقع پر عین بیداری میں ملاقات کی ہے اور ان سے باتیں بھی کی ہیں. میں خوب جانتا ہوں کہ اس طرح پر عین بیداری میں گزشتہ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور نہ صرف ملاقات بلکہ گفتگو ہوتی ہے اور مصافحہ بھی ہوتا ہے. اور اس بیداری اور روزمرہ کی بیداری میں لوازم میں خواص میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا. دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس عالم میں ہیں اور یہی کان ہیں اور یہی آنکھیں ہیں اور یہی زبان ہے، مگر غور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم کچھ اور ہے. یعنی بظاہر بالکل لگے گا یہ زندہ ہے، چلتا پھرتا، آپ مسافہ بھی کر رہے ہیں، اسے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. اگر وہ روح ہوتی ہے جو بہت لطیف ہوتی ہے، آپ اسے مسافہ تو نہیں کر سکتے نا، آپ کو تو فیلنگ ہونی چاہیے مسافہ کرتے. وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سارے خواص جو ہیں یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے. تو وہاں پر حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کے ساتھ ہونا، اس میں کوئی، جب آپ کے مرزا صاحب جو ہیں ان ارواحوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی خود جسم ہے لیکن ان ارواحوں سے مل رہے ہیں، ان ارواحوں سے باتیں کر رہے ہیں، ان ارواحوں سے گفتگو کر رہے ہیں، جب خود جسم ہو کے ارواحوں سے کر رہے ہیں، رائٹ، اور حضرت رسول خدا سے بھی مسافیہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ جو ہے یحییٰ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے جسم کے ساتھ؟ اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس میں اس کی خدا کی قدرت کیسے کم ہو گئی؟ جب آپ کے نبی یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں، وہ تو خدا ہے، وہاں تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے وہاں پر، وہ اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہوگی ختم. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر میں آپ سے بتایا، آپ نے یہ بولا کہ ہاں اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پر ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یا رسول خدا نے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، ایک نئی بحث چھڑ سکتی ہے. ہم سنیوں کے اندر یہ بہت بڑا ایک وہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنی انہی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے. ہم دل کی آنکھوں کی بات نہیں کریں گے، ہمارے پاس یہ حدیثیں موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رسول خدا تخت پہ واقعاً بیٹھا ہوگا. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جس کرسی پہ بیٹھے گا اس کے وزن کی وجہ سے وہ چوچو بھی کرے گی. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہاں پر خدا جب آئے گا تو ہم اس کو پہچاننے سے پہلے انکار کریں گے، پھر وہ بتائے گا میں یوں، پھر ہم کہیں گے او تو ہی خدا، پھر ہم اسے سجدہ کریں گے. یہ سب ہماری حدیثوں کے اندر ہے. بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چلے گا بھی، پھرے گا بھی، پھر وہ اپنی ٹانگ کو دوزخ کے اندر بھی ڈالے گا. یہ ساری جسمانی کیفیات ہم خدا سے لاگو کرتے ہیں. ہماری حدیثوں میں ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ سارے ہم پتہ نہیں، میں مجھے ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہماری حدیثوں میں یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو لیکن حقیقتاً ہم یقیناً، یہ مجھے نہیں پتہ حدیثوں کا کیا حال ہونا چاہیے. کیا ٹھیک ہو گیا اکبر بھائی. وہ پھر آپ کا تو وہی مسئلہ نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. نہیں، رسول خدا حاضر و ناظر نہیں ہے، لیکن ہر چیز ان کے آگے حاضر و ناظر ہے. وہ خود ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں، وہ صرف خدا ہے، لیکن ان کے حضور میں ہر چیز حاضر و ناظر ہے. اور اس کی آیت ہے وَأَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے دنیا کی ہر چیز کو امام مبین کے گرد جمع کر دیا. ان کے آگے احصیناہ ہے، ان کے گرد ہے، ان کے سامنے ہے، لیکن وہ خود ہر جگہ نہیں، کیونکہ اسے خدا کی ذات ہے جو ہر جگہ ہے، لیکن ہر چیز ان کے آگے حاضر و ناظر. ٹھیک ہے میاں صاحب. اکبر بھائی آپ سے، اکبر بھائی روزے کا ٹائم ہو رہا ہے. ایک منٹ جی میاں صاحب، یہ جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 157، 58 اور 59 ہے، ذرا آپ اس کا ترجمہ مجھے بتائیں کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں صرف سننا چاہتا ہوں. پڑھنی ہے ویسے فاتح بھائی، تھوڑا سا میرا کہا ان کا نیٹ ورک کا مسئلہ تھا، وہ کہ ڈاؤن ہوئے ہیں. میرے ان سوالوں کا جواب اگر اکبر بھائی پڑھ لیں. اکبر بھائی السلام علیکم، آپ ذرا یہ سورۃ مائدہ کی 157، 58 اور 159 نمبر آیت پڑھیں ذرا، اور اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں کہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ کس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اپنا ذیشان بھائی آپ کے پاس ہیں وہ آیتیں؟ جی میں ایک منٹ میں نکال لیتا ہوں. وہی والی آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ وہ والی آیتیں ہیں. خیر میں وہ تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جی ایک منٹ اکبر بھائی، السلام علیکم. ایک منٹ. ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کافی بہت تیز سپیڈ میں، براق کی سپیڈ میں بات کر رہے تھے. میں نے ساری باتیں تو گریسپ نہیں کر سکا آپ کی. نہیں، میں ایک بات کا صرف آخر والی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، میں صرف آخری والی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کلو شیء آتیناہ فی امام مبین میں یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو آپ کا بات یہ سی ہے نا، اگر اس میں اس کو اس طرح ہی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین، امام کیا چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود ایکسپلین کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ، کہ کتاب موسیٰ جو سی تھی نا وہ اس سے قبل، اس امام سے قبل کتاب موسیٰ امام تھی. تو یہاں پہ لازماً قرآن کی بات ہو رہی ہے، کتاب کی بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ. ہاں جی، اب ان کا ایڈریس کر دیں.
آیت وہ نکال لیتے ہیں، 1 منٹ ٹھہریے گا، دوسرا والا موبائل لانا پڑے گا۔ ذرا میاں صاحب میں صرف اکبر بھائی کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر جسم اور روح ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی خدائی کی بات، میں نے کیا مس کیا، میری کال آ گئی جی کوئی خاص نہیں مس کیا میرے خیال میں، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی آپ دیکھیں تو بھی خدا کا ایک معجزہ آتا، بالکل، تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور روح یا پھر کسی کی روح کو کسی کے جسم کو ایک ساتھ کرے؟ اور بظاہر جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کیا، یا پھر جس طرح وہ پرندے کو انہوں نے کیا، یا پھر جو روایت پہ آتا ہے کہ گدھے کو وہ 100 سال کے بعد وہ جاگ گئے اور انہوں نے دیکھا، اس طرح یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کی باتیں ہیں اور اس کو ہمیں نہیں چڑھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے تو کیوں، بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ آیات ہے نا عجب، خدا نے کہا ہے۔ 1 منٹ بریک لگایا کریں، تھوڑی سی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات جو ان سے ہوتی ہیں وہ محکم رنگ میں موجود ہوتی ہیں اور وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو محکم آیات ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہیں۔ سارے دوسری آیات جو ان سے ہیں نا وہ محکم، اگر وہ ان سے اوپر ان سے ان کے انڈر رکھ کے ایکسپلین ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک محکم آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک سبحان اللہ عما یشرکون، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاپکس ہیں نا، ان کے اوپر اتنی زیادہ بات ہو چکی ہے، اتنی زیادہ بات ہو چکی ہے کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن انہی ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے اسی ٹاپک کے اوپر بات کی جائے تو وہ نکال لیتے ہیں۔ صورت کون سی آپ نے بتایا زرار بھائی، کون سی آپ نے بتایا؟ جی سورۃ مائدہ کی 157 158 اور 159 کا ذرا ترجمہ کر کے مجھے بتائیے گا۔ صرف میں ترجمہ سننا چاہتا ہوں، میں بالکل کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، میاں صاحب کو پتہ ہے، میں بس صرف آ کے کویسچنز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں، اکبر بھائی بھی سن رہے ہیں، ذرا ہم لوگ سنیں کہ کیا کہتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَقَوْلِ، اکبر بھائی کر دیتے ہیں۔ میرا فون ڈیڈ ہو گیا تھا، وہ چارجر پہ لگا رہا تھا۔ آگے ہمارے وہ ساری جی آگے اس میں یہ آیت یہاں سے ہوتی ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، تو پھر وَمَا قَتَلُوهُ۔ جی اکبر بھائی ذرا ذیشان صاحب کو اس کا ترجمہ کرنے دیں، یا فاتح بھائی کو ذرا اس کا ترجمہ کرنے دیں، ہم سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا ان کو کرنے دیں۔ جی میں نکال رہا ہوں بس۔ میں کرتا ہوں۔ اکبر صاحب میں نے آپ کی لاسٹ بات وہاں تک سنی تھی کہ جہاں پر آپ کہہ رہے تھے عبد کے معنی ہوتے ہیں جو جس میں بندہ اور روح دونوں ہوتے ہیں، اس سے آگے ذرا تھوڑا سا اپنا مختصر بتا دیں۔ پھر آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے، پلیز سن لیں، اس کے اندر پھر کافی بات آگے سن لیں، اور وہ ریکارڈنگ تو پھر کل آئے گی، تو میں کل اس کا جواب دوں۔ فاتح بھائی علی والا بھائی بھی آئے ہیں اور زرار خان بھی کافی دیر کے بیٹھے ہیں، تو اکبر بھائی کے ساتھ تو ہمارا ٹیسٹ میچ چلتا رہتا ہے۔ میں صرف اور صرف نا اس کے اوپر 1-2 باتیں ان کو کر دیتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر نا خدا تعالیٰ نے اس سارے مضمون کو جہاں پہ عبد کی بات بھی کی ہے نا، ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا، یہ آیت نمبر 60 ہے۔ یہ اکبر بھائی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ اس کو رویا کہہ رہا ہے، کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک، تو یہ اسی سارے واقعے کو ٹھیک خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا، تو ہم نے تمہیں وہ جو رویا دکھایا، اور اس کے ساتھ بخاری کی جو کتاب ہے، بخاری میں ہے فستی کازا وَاسْتَيْقَظَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ وَاسْتَيْقَظَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ اس وقت بھی مسجد حرام میں تھے، یہ الفاظ۔ تو یہ وہ جو چیز ہے کہ یہ بخاری اور قرآن کریم سے دونوں چیزوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک رویا یعنی کشف تھا۔ اب کیا بتائیں بھائی، قرآن نے بتائیں جہاں پر اب صرف کے معنی استعمال ہوا ہے۔
تو میں نے بتا دیا ہے نا کہ قرآن کریم نے ساتھ اس کو رویا بھی بتا دیا ہے. رویا تو مطلب دیکھنا ہے نا. اب کی تو بات رویا جو دکھائی جاتی ہے وہ بھی عبد کو ہی دکھائی جاتی ہے کہ وہ غیر عبد کو دکھائی جاتی ہے؟ ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا عبد کے ساتھ رسول خدا کے اچھا چلیں آپ نے اب سبحان اللہ جی اسرا والی آیت پڑھیں ذرا. کہاں سے کہاں تک لے کے گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو معراج مسجد اقصی کیا 7ویں آسمان پر ہے؟ آپ کو پتہ ہے مسجد اقصی کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتا دیں نا مسجد اقصی کہاں پہ تھی؟ کیا مطلب ہے بھائی آپ نے بتانا ہے ابھی. مسجد یہی میں کہہ اقصی کا مطلب ہے دور والی مسجد. ہاں تو دور والی کتنی کو دور والی مسجد کیا وہ 7ویں آسمان پہ تھی؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے مسجد اقصی جو آسمان کے وہ جو مسجد ہے اس کا نام مسجد اقصی ہے. اچھا وہ جو اگلے دن یہودیوں نے اور مشرکین نے سوالات کیے تھے وہ آسمان والی مسجد کے پلر اور منارے پوچھے تھے؟ آپ نے مجھ سے سوال کرا کہ میں نے تو ابھی دیکھیں میں آپ کو آپ کی بات سے ٹیکل کر رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا کہ وہ دور کی یعنی 7ویں آسمان کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا نام آپ کے مطابق مسجد اقصی ہے. ٹھیک ہے مان لیا. جو اگلے دن سوالات پوچھے تھے اس مسجد کا نام بھی مسجد میں تو ابھی دیکھیں جو اگلے دن سوالات پوچھے تھے وہ کس مسجد کے بارے میں پوچھے گئے تھے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ واقعی گئے ہیں. اگر آپ تو جو انہوں نے پلر اور منارے اور چیزیں پوچھی تھیں وہ کس مسجد کی پوچھی تھیں؟ Is it working? No, it's not working. Oh. Okay, I'm sorry. Hello? ہاں جی جی ہاں سوری. میں نے پوچھا وہ جو اگلے دن سوالات پوچھے تھے وہ کون سی مسجد کے بارے میں پوچھے تھے؟ یہ جیروسلم. تو آپ نے کہا نا وہ تو دور کی مسجد اور 7ویں آسمان پر تھی. اقصی کا مطلب بتائے. ایک مسجد یہ بھی ہے مسجد اقصی ایک آسمان پر بھی. وہ ٹھیک ہے آپ ثانوی تفسیر جو مرضی کر دیں. جو پہلے سوالات پوچھے تھے وہ تو یروشلم والی کے بارے میں پوچھے تھے. صحیح ہے کیونکہ وہ مشرکین مکہ وغیرہ یا یہودی کم از کم اس کو دیکھ کے آئے تھے. انہوں نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی بھی وہی گئی تھی. درست بات ہے نا؟ صحیح ہے. تو چیز یہ ہے کہ وہاں تک تو چلیں وہاں تک تو بندہ جا سکتا ہے. بات ہوگی اس سے جو اگلا معاملہ ہے وہ قرآن کریم عرض سن لینا بھائی. جیسے اللہ تعالیٰ وہ تو آج کی دنیا میں ایک 4 گھنٹے کے اندر یروشلم پہنچ سکتا ہوں. دنیا کی بات کریں اس وقت کی بات. میری بات سن لینا. اب آپ کو میں نے قرآن کریم کی دوسری آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو رویا تمہیں دکھائی وہ جھوٹی نہیں تھی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جھوٹی نہیں تھی. جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. پتہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کون سی عجیب و غریب حدیث کو کس سے میچ کر رہے ہیں نا. وہ کسی کو کسی سے میچ نہیں کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی. میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں عبد کا میں ایسی جگہ بتائیں قرآن میں یا آپ مجھے ایون کہ آپ اس سے بھی دلیل دے دیں. قرآن کریم میں تضاد ثابت کرنا ہے نہیں. آپ مجھے بتائیں عبد میں صرف روح کے لیے استعمال ہوا وہ کہاں ہے؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. پہلے تو میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کر دیتا ہوں نا. آپ عبد کے اندر روح اور جسم دونوں لے لیں چاہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. جو میرا پوائنٹ ہے اس کو سمجھ لیں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کذب الفؤاد مارا پھر خدا تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہی یہ کہہ دیا کہ وما جعلنا رویا اللہ تی جو ہم نے تجھے رویا دکھایا نا روح اور جسم کے ساتھ دکھایا نا. رویا کس کو کہتے ہیں عربی میں ذرا وہ بھی بتا دیں. رویا جو دیکھا گیا نا. تو یہاں پر کہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے جسم کے ساتھ دکھایا؟ تو یہ کہاں لکھا ہے ہم نے روح کے ساتھ دکھایا؟ ہاں اس کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ اس کے اوپر جو بات ہے کہ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی آ جاتی ہے. وہ ضعیف حدیث ہم پہلے ڈسکس کرتے تھے سارے بھائی. ضعیف کی آپ نے مجھے ایک بھی سند ابھی محدث کا بتائیں کس نے بتایا؟ لسٹ لکھوائیں ذرا مجھے لکھوائیں ذرا اصول محدثین پہ کن لوگوں نے اس کے اوپر جرا کی. آپ کی باتیں ساری ضعیف ہیں. آپ نے جیسے وہ عیسیٰ اور مہدی کو جو ایک بنایا نا ایک ضعیف حدیث ہے. بھائی
میں ابھی عیسیٰ اور مہدی کی طرف گیا نہیں ہوں. اکبر صاحب ٹاپک نہیں چھوڑنا اپنا. آپ اس کے اوپر نہیں جاتے, آپ ہمیشہ صحیح حدیث کو پکڑتے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں, میں بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں بخاری کی روایت ضعیف ہے. ضعیف ہے, قرآن سے پکڑائے گی وہ ضعیف ہے. یہ تو اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. قرآن سے ابھی آپ نے اب ٹکرانے نہیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. ٹھیک, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اپنے اللہ کو دیکھا؟ بتایا نا, دل کی آنکھوں سے دیکھا. ہاں, تو دل کی آنکھ سے کب دیکھتا ہے بندہ؟ ہر وقت دیکھ سکتا ہے, ابھی بھی دیکھ سکتا ہے, ابھی بھی. ہاں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج میں دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکات, میری عرض سن لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ ہے. یہ مشکات کے ہے, معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. یہ مشکات المصابی کے اندر انہوں نے باب باندھا ہے. پھر اس کے اندر ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اس کی تخریج انہوں نے رواہ المسلم کے ساتھ کی ہے, اور فرماتے ہیں کہ وہ نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو 2 دفعہ دیکھ رہے ہیں اللہ کو, اور آپ اگر جسمانی معراج مانتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ دیکھ رہے ہیں, یہ کس کو کوٹ کر رہے ہیں؟ میں مسلم کو کوٹ کر رہا ہوں. نہیں کیا کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں؟ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ہی یہ کیا گیا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا معراج کے موقع پر. تو انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن تو دی ہے نا کہ میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا. ہاں, تو دل کی آنکھ سے دیکھا تھا, کیوں نہیں وہاں پر جسمانی آنکھ پہ سے دیکھا؟ اگر رسول خدا کو جسمانی طور سے خدا نے آسمانوں پہ لے کر کعبہ کوثین کے مقام, بھائی پوری احادیث کے مجموعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نہیں ہے کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں. آپ ایک قول بتائیں کہ تاکہ میں صرف روحانی طور سے گیا. ہاں, میں نے اس کا دکھا تو رہا ہوں آپ کو. آپ رسول خدا کا قول نہیں دکھایا, آپ نے دکھایا مجھے. میں نے آپ کو قرآن کہہ رہے ہیں اب قرآن کے مقابلے میں حدیث چلانا چاہ رہے ہیں. میں عبدی ہی کے معنی کبھی بھی جسم کے ساتھ جانا نہیں ہوتے. یہ میں قائل ہو جاؤں گا, ڈکشنری سے ثابت کر دیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے, ڈکشنری سے آپ عبدی کے معنی کس ڈکشنری میں لکھا ہے؟ عبدی ہی کی ذرا ڈکشنری پڑھیں نا, پڑھیں ذرا, پڑھیں عبدی. پڑھ لیتا ہوں. ہاں, عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ یا تو جو مردہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں, مردے کو نہیں کہتے یہ عبد ہے, یہ مردہ ہے, جو روح ہوتی ہے. عبد جب بھی ہوگا, آپ عبد کو پڑھیں ذرا نا, ڈکشنری میں لکھا کیا ہے, کیا کیا معنی لکھے ہیں. نہیں, آپ نے پیش کی ہے نا یہ دلیل, ثابت آپ نے کرنا ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ بتائیں نا. میں نے تو کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس کو بھی عاجزی کے طور پر بھی کہنا ہوتا ہے, اپنے بندے کے طور پر بھی کہنا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہنا ہے, عبد کے معنی میں کہنا ہے. غلام کے طور پر بھی عبد آتا ہے. صحیح کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں. محاورے کے اندر جب کسی نہیں دونوں ہوتا ہے, اپنے بندے کو عاجز بھی کہتے ہیں نا, اس سے مراد دونوں روح اور جسم دونوں کی مراد ہوتی ہے. جب اچھا بتا دیں کہ آج اب جو انبیاء ہیں, کیا وہ اللہ کے عبد ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون؟ اللہ کے انبیاء کی جو روحیں ہیں وہ ان کے عبد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب آپ نے خود ان کی وہ ارواح ہیں, وہ تو جسم تو ہے ہی نہیں نا. ہاں, تو النبیین جو نبی جو ہوتا ہے, میری عرض سنیں, مساق النبیین میں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مساق لیا تھا تو کیا وہ جسم اور روح دونوں تھے اس وقت؟ وہ صرف روح میں تھے. ہاں, تو اس وقت نبی تو جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہی نہیں ہے. رسول خدا نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ پھر اس کا مطلب یہ ثابت ہوا نا کہ بعض دفعہ کسی خاص پیرائے میں بعض چیز کو بیان کرتے ہوئے آپ اس کو کیٹاگرائز نہیں کر سکتے. چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. دلیل ہی پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو میں نے تمہیں رویا دکھائی ہے. رویا جسم نہیں دیکھتا ہے, رویا روح دیکھتی ہے. آپ خواب جسمانی آنکھ سے دیکھتے ہیں. بات سنیں, اب میرے خیال ہے نا یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, ورنہ تو ہمارے نہیں میں عرض سنیں, مجھے اکبر صاحب صرف اتنا بتا دیں, کیا خواب آپ جسمانی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟
فاتح بھائی یہ جو عبد کا آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں، عبد آپ کس کو کہتے ہیں؟ عبد کے معنی ہوتے ہیں بندے کو جو جسم اور روح کے لیے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے، صرف اور یہ ایک کلام کے اندر کسی انسان کو یا کسی فرد کو مخاطب کرنا ہو نا کہ یہ میرا غلام ہے یا میری عبادت کرنے والا ہے، اس کی خاطر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فاتح بھائی غلام روح ہوتی ہے یا جسم اور روح کا ملاپ غلام ہوتا ہے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ذات و عازل عبد والی حدیث پڑھ دینا، ان کو سمجھ آ جائے گی اگر سمجھنا چاہیں کہ جب بھی میرا بندہ میرے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو میں اس کا رفع آسمان پہ کرتا ہوں، تو وہاں پر کیا روح اور جسم دونوں کا اللہ تعالیٰ رفع آسمان پہ کر دیتا ہے؟ کرتا ہے تو بندے کا ہی ہے نا۔ اچھا روح جسم کا بھی کر دیتا ہے، جسم کا بھی کرتا ہے، پھر تو بندے کا پورے کا کرنا چاہیے نا پھر وہاں پہ۔ ایک سے جو بندہ جو خدا کے سامنے کھڑا ہے وہ صرف جسم کے ساتھ کھڑا ہے یا جسم اور روح کے ساتھ کھڑا ہے؟ رفع کس کا کرتا ہے؟ نہیں مجھے پتا ہے، کھڑا کس حالت میں؟ کھڑا جسم اور روح کے ساتھ ہے، تو رفع کس کا کرتا ہے؟ نہیں اب اکبر صاحب اب بات پوری کرنی ہے، ختم نہیں ہوگی، میری مرضی سے ختم نہیں ہوتی۔ ڈکشنری کا مطلب دیکھیں، عبد عربی میں ایک اسم ہے جس کا بنیادی مطلب بندہ، غلام اور عبادت گزار ہوتا ہے۔ ہاں تو اب کا مطلب جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی آگے پڑھیں ذرا، یہ صرف روح کے لیے اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ کس ڈکشنری میں لکھا ہے؟ مطلب عبادت کرنا، ایک اور مطلب عبادت کرنا بندے کی ہے۔ یہ کس ڈکشنری سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں نے ابھی انٹرنیٹ کھولا سے بتا رہا ہوں۔ نہیں مجھے ڈکشنری کا حوالہ دینا، کس ڈکشنری سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو ڈکشنری بھی نکال دوں گا، کوئی مطلب یقین کسی ڈکشنری سے آیا ہوگا۔ چلیں عباد اور اس کا جو ہے سارے لفظی طور پر کسی ایسے بندے کو کہتے ہیں جو کسی کا اور تابع ہو، جیسے کہ اللہ کے بندے، یہ پوری اس کے ایکسپلینیشن لکھی ہوئی۔ تو خیر بات یہ کہ اصل میں بات ہو رہی ہے، آپ تھوڑا لیٹ آئے نہیں، ابھی میری یہ بات کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے کہا کہ جب بھی عبد آتا ہے وہ جسم اور روح دونوں کے لیے آتا ہے، درست؟ جی ہاں۔ جب جسم اور روح اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی عبد کا رفع کرتا ہے، اس کے منزلوں کو بڑھاتا ہے نا۔ کانٹیکٹ میں اب ساتھ ہی کانٹیکس میں گھس گئے ہیں، اب ساتھ ہی میاں صاحب ٹائم لگائیں، یہ تو بہت کراس ٹاک ہو رہی ہے، ٹائم لگا دیں۔ اب کا مطلب جو ہے بندہ بھی ہے، غلام بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، رائٹ؟ اب کون سا مطلب کہاں فٹ ہوگا؟ یہی بات میں گھنٹے سے سمجھا رہا تھا آپ کو، تب آپ کو سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ یہی میں آپ کو ہی سمجھا رہا ہوں، آپ اس کا صرف ایک مطلب لے رہے ہیں، آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ مطلب نہیں لے رہا ہوں، آپ اپنے مطلب کے اوپر سٹک ہیں، جبکہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ وہ رویا تھا۔ کے اندر سے جسم کو کیونکہ نکالا نا، اس لیے بحث ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، جسم شامل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جسم شامل نہیں ہے، صرف روح۔ میں نے اسی آیت کی، اسی حدیث کی بنیاد پر نکالا تھا، جس حدیث کی بنیاد پر اکبر صاحب میری بات، دونوں چیزیں آتی ہیں تو اگر اسراء بعبد کا مطلب بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ختم ہو گئی نا بات۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، میری عرض سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں اس تک نہیں پہنچتی، وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کے اندر خود ہمیں یہ بات بتا دی کہ میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ پھر قرآن کریم نے ہی اس بات کو بتایا، خود بتا دیا قرآن کریم کی ہی دوسری آیت میں سورہ نجم کے اندر کہ خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ وسیع بھائی آپ دیکھیں، ما کذب الفواد و مارا، ٹھیک، ما کذب الفواد مارا، خدا تعالیٰ نے فرمایا نہ جھوٹ جانا رسول کے دل نے، جو دیکھا اس نے، جو رسول کے دل نے دیکھا اسے اس نے جھوٹ نہیں جانا۔ آپ دل کا ورڈ ہے اس میں، ہاں دل کا ورڈ ہے فواد۔ فواد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھیں ذرا اس کا پوری آیت پڑھیں، پوری آیت پڑھ لیں۔ ما کذب الفواد مارا، اب اس کا لفظی ترجمہ کریں ذرا۔ ما کذب الفواد دو مارا، جو ان کے دل نے دیکھا۔ ہاں، کہاں دیکھا؟ جو ان کے دل نے دیکھا اسے جھوٹ نہ جانا، اوکے ٹھیک۔ حدیث سے میں نے ثابت کر دیا کہ کہاں لکھا ہے فاتح بھائی، یہ کہاں لکھا ہے؟
سورہ نجم میں بھیا، سورہ نجم ون نجم اذا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیں. یا تو اس کا مطلب ہے آپ لنک غلط نکالیں. ہاں پورا پڑھیں، پوری آیت پڑھیں پھر اس کی. اس کا آیت بتائیں. یہ آیت نمبر 11 سورہ نجم کی پڑھ دیں ذرا آپ. پوری آیت پڑھیں. میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں، اور کتنی لمبی پڑھوں؟ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کیا کانٹیکسٹ میں، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہاں؟ آپ پورا پڑھ لیں. ہاں تو وہ تو دوسرے کانٹیکسٹ سے بات ہو رہی ہے نا، شیطان کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پڑھو. وہ معراج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس نے کہا؟ حول ولا قوت یار. سورہ نجم کی بات. اولید بھیا تسی دسنا کہ اے سورہ نجم دا معراج دے نال تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں جو وسوسہ ڈالا ہے؟ فکانہ کعبہ کا صحیح نہیں ہو ادنا یہ معراج کا ذکر نہیں ہے. کس کا ہے؟ اس کے بعد تے ولید بھائی تسی ذرا نجم ذرا کڈ کے کوئی 11 نمبر 10 نمبر ہے تو پڑھ دیو بھائی. ایک بات سن، ساری باتوں کی ایک بات کرتے ہیں. دیکھیں میں سننے میرے بات، یہ ہم آر گوئنگ ان سرکل. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عبد کا مطلب بنیادی مطلب میں بندہ بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے. یہ بات تو ہماری طے ہو گئی. ڈکشنری کے حساب سے، جنرل باتوں کے حساب سے جب بھی ہم کہتے ہیں یار اس بندے کو کیا کر رہے ہیں، تو اس بندے سے مراد جسم روح دونوں ہوتی ہے. یہ بھی کہہ کہ وہ اچھا بندہ ہے، ہمیشہ مراد جسم روح ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ لیں بھائی 99.99% ٹائم جب بھی لفظ بندے کا یوز استعمال ہوگا، عبد کا ورڈ استعمال ہوگا، اس پہ دونوں روح اور جسم ہوتے ہیں. اب یہ قطعی احتمال اس کا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس احتمال کو کینسل نہیں کر سکتے. اگر خدا کے اسرا بعبدہ نہیں، یہاں سے مراد صرف روح ہے، یہاں سے مراد جو ہے وہ جسم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ورڈ عبد خدا روح کہہ سکتا تھا، پر روح کا اس کے جسم کو، اس کی روح کو لے کے چلا گیا، لیکن خدا نے ورڈ عبد استعمال کرا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ اس کا مراد ہے عبادت گزار. اگر عبادت گزار بھی ہم اس کا مطلب لینا، پھر وہ دونوں سے مراد بندہ اور روح دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مطلب کہنے گئے کہ ہر چیز کو آپ کو کانٹیکسٹ رکھے. کم از کم آپ کو یہ تو بات قائل ہو گئی کہ آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ معراج جسم کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ورڈ عبد آیا ہے. اب آپ اس میں کہیں گے کہ میرے یہاں پہ افطاری کا وقت ہونے لگا، مجھے صرف 2 منٹ دے دیں. افطاری کا وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دونوں افطاری کریں، اس وقت تک ہم وہ بات رہ گئی، ہماری بات رہ گئی، وہ انشاءاللہ پھر افطاری کریں انشاءاللہ. جیتے رہے تو پھر ابھی ملتے ہیں 15-20 منٹ بعد. ذرا نویں دم ہو تو پھر مطلب کر لینے گا. تسی ہو تازہ دم ہو دو جنے. میں نویں دم کہتا، تو تازہ دم کہتا، گل تو کوئی ہے. میں پنجابی میں کہا، آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. جی علی والے بھائی کی حال چال ہے؟ تھوڑی جی یار ہوا کو لو یار، کوئی علی والے بھائی سے سوال لیں یا کسی اور. جی میاں صاحب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. الحمدللہ. میاں صاحب آج دے ٹاپک کی سمجھ کو نہیں رہی، کدے مراج تے ٹر گئے نے، کدے ٹر گئے نے، کدے ٹکرے ٹر گئے. میں تے کدے پڑھدا نہیں آپ. میں فرمانا ہوں نا، آج کل نویں ٹرم نکلی ہے کہ اگے لوگ کہتے میں جی عرض کرنا، آج کل ٹرم نکلی ہے کہ میں فرمانا. تو میں بھی جدو فرمانا نا کہ مرزا صاحب دی کہانی لوگوں کتوں آ کے رک گئی، کتوں شروع ہوئی تو کتنے رک گئی. روحانی غذان تو شروع ہوئی تو شیز الغذان تے مک گئی. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے رفع دی کہانی شروع ہوئی سی، معراج تک ٹور گئی ہے، اگوں پتہ نہیں کتنے کتنے جانی. وہ گل پیچھے دی پیچھے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ گل اصل چ میاں صاحب ایک ٹاپک چ ہوئے نا، بھاویں 10 منٹ بھی ہو جائے، وہ مزہ آتا سنن دا کرن دا نا. جدو 2-3 ٹاپک مکس ہو جاندے نے نا، پھر سمجھ نہیں آندی یار کسے کی گل کیتی ہے، کہ دسیا بجھیا. اکبر صاحب تانوں پتہ پھر ماحول تے بند دندے نا. اکبر صاحب دے کلام وچ ایک چیز پائی جاندی ہے، اونوں کہندے نے فلائٹ آف آئیڈیاز. فلائٹ آف آئیڈیاز کہندے نے کدی ایک ٹاپک تے کدی دوسرے ٹاپک. فلائٹ آف آئیڈیاز. اس چیز دا میں قائل ہاں کہ اکبر صاحب کول نا جس طرح انہوں بالنگ دا انداز کیتا نا، انہوں کو بولن دا بھی انداز فاسٹ بولنگ ہے. فاسٹ شعیب اختر نال بھی فاسٹ نے میاں صاحب. جی میں کہنا میرے لو نا بولن ہے، میرے بندے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بولن لو تھوڑا جا نا مطلب کہ تے جڑا بولن والا بہت ہے وہ جی وہ بالکل ہی بے قابو ہو جاتا ہے. رولا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اچھا میاں صاحب، جب میں ٹک ٹاک پہ آیا تھا نا، میں اتنا یقین کریں اتنا فاسٹ بولتا تھا، پھر میں نے اپنے آپ کو خود ہی سلو کیا. لیکن یہ اسی طریقہ یہی ہے، سمجھ بھی آئے اگلے لوگوں کو، سمجھ بھی آئے ہم بات کیا کر رہے ہیں. اچھا میاں صاحب میرا یہ سوال ہے، چلو گل چلدی پئی تے جو سوال ذہن چ آیا، جڑا سورہ نجم تے سورہ بنی اسرائیل جڑے واقعات بیان ہوئے نے، یہ دو ایک ہی نے، تسی ایک ہی سمجھدے ہو؟ نہیں، سورہ نجم تے جڑی او تے معراج تے دس رہے نے لوکی. جی سورہ نجم تے معراج دے واقعے دے اوتے نا. نہیں
میں اس میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں. دیکھیں صورت بنی اسرائیل ہے جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ والی جو صورت ہے اس کا آپ دیکھ لیں یہ کس ہجری میں نازل ہوئی. پھر سورہ نجم آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کس ہجری میں نازل ہوئی ہے. یہ اس کے نزول میں اتنا زیادہ فرق ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی نجم میں بھی جو ہے وہ معراج کا واقعہ ہے اور بنی اسراء میں بھی جو ہے وہ معراج کا واقعہ ہے، تو وہ کنٹراڈکٹ ہو جاتا ہے نا. نہیں بنی اسرائیل میں معراج کا واقعہ نہیں ہے. بنی اسرائیل میں اسراء کا واقعہ ہے. اسراء وہ سفر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا کیا. معراج سفر ہی دوسرا ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. اچھا، معراج کا سفر جو ہے وہ سیپریٹ آپ لے رہے ہیں اور جو مسجد اقصیٰ والا ہے وہ سیپریٹ لے رہے ہیں. جس طرح قرآن نے اس کو سیپریٹ لیا ہم بھی اس کو سیپریٹ لے رہے ہیں. صحیح. قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ یہ دونوں سیپریٹ ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو عرض یہی کیا کہ سورہ نجم میں معراج ہے اور سورہ اسراء کے اندر جو سا ہے نا وہ اسراء کا سفر ہے. سورہ اسراء جو سی ہے وہ 15ویں سپارے میں. بھائی سورہ نجم کی کون سی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ معراج ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا؟ کدھر لے گیا یہ تو بتا دیں. نہیں لے گیا والی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ علیحدہ ہے. آپ سنیں ایک منٹ دوبارہ سے غور سے سنیے گا. میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسراء جون سی ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے 15ویں سپارے میں. سورہ نجم جون سی ہے وہ غالباً 28ویں سپارے میں. جی ٹھیک ہے. سورہ نجم آپ پڑھ کے دیکھیں، ترجمہ آپ خود پڑھ کے دیکھیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وہ سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر آ رہا ہے اس کے اندر. وہ قاب قوسین او ادنیٰ کا بھی ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سب کا سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ آپ خود جانتے ہیں معراج کا ذکر ہے. یہ کعبہ قوسین جو ہے یہ آپ کیا لیتے ہیں، اس سے مراد کیا لیتے ہیں یہ تو بتا دیں تھوڑا سا. ترجمہ پڑھ لیں آپ، جو ترجمہ کریں گے ہمیں منظور ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. نہیں آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سوال، ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کیا لیتے ہیں. سدرۃ المنتہا تو وہ دوسری چیز ہے نا. یہ کعبہ قوسین جو ہوا تھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، کعبہ قوسین یہ قربت کا ہے، ایکسپلینیشن ہے. اللہ تعالیٰ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ایسی تھی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی قریب ہے. یہ ایک روحانی طور پر ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ اس قربت کا ایسا منظر تھا، یہ قربت کا منظر ایسا تھا جیسے کعبہ قوسین ہوتے ہیں، جیسے ایک ہی دائرے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ایکسپلین کرا دیا. اجیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. اللہ تعالیٰ نے قربت کا تو پہلے ذکر کر دیا. یہ ایک روحانی وہ نشان بھائی دیکھیں جتنے ٹاپک کھولیں گے نا وہ مسئلہ بنے گا نا. وہ تو ایک قریب والا جو ہے وہ سیپریٹ ہے، عرش والا بھی جو ہے وہ سیپریٹ ہے. ٹھیک ہے، ابھی بات ہو رہی ہے کعبہ قوسین پہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے تو وہ اتنی قربت ہوگی جیسے وہ کعبہ قوسین کا وہ جیسے ہوتا ہے تیر کمان کا، یا جیسے کیا وہ مثالیں دی جاتی ہیں جو ہاں وہ اتنے قریب آ گئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. نہیں دیکھیں عرض یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری تشریح طلب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تشریح جو سی ہے وہ ہر مفسر نے کچھ نہ کچھ مختلف کی ہوگی. تو اس میں وہ کبھی انشاءاللہ کبھی بہت زیادہ لمبا ٹائم ہوا تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ اس کی تشریح کیا کی جا سکتی ہے. کیا پیارے بھائی تشریحوں پہ جا نہیں رہا، میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سے کیا لیتے ہیں. وہ ایک چیز ہوتی ہے نا میاں صاحب، صرف ایک منٹ میں پھر میوٹ لا لینا. وہ چیز ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ کا یہ موقف ہے آپ کیا سمجھتے ہیں. میں صرف وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، بات تو بعد میں کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی قربت کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے قربت ایسی تھی جیسے کعبہ قوسین ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک ہی دائرے کے 2 قوس ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسپلین کر دیا. یہ قربت کا نظارہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی اپنا حسین بھائی ویلکم، السلام علیکم. این آر ایم صاحب. ہاں جی وعلیکم السلام. میاں صاحب کی حال ہے؟ حال تو ٹھیک ہے پر تسی گڈی چڑھے ہوئے ہو تے بلوٹوتھ گڈی دا بلوٹوتھ آواز نہیں صحیح آ رہی. ہاں جی بیک آواز مار رہا ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم حاضرین جماعت. میں کہہ رہا میاں صاحب بڑی گل ہو گئی ہے اس موضوع پہ. جی جی وفات مسیح ہے
ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਵਫਾਤ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਲਾਈ ਔਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਖਲਾਈ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਜੋ ਚਲੀ ਗਈ ਉਧਰ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ भी जिक्र कुरान शरीफ में कर देता है। मैं उर्दू बोलता क्योंकि बाज़ लोग उर्दू समझ रहे होंगे यहाँ पे। मैंने कहा उनके फौत होने का भी जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, और उनके आसमान पे जाने का भी कुरान करीम में जिक्र। हुसैन भाई ब्लूटूथ बंद करके बात करें, आवाज़ स्लो है आपकी। ब्लूटूथ बंद कर दें, फिर आवाज़ आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा वैसे मियाँ साहब मेरे भी जो हुसैन साहब जी की गल मुश्तरक है, जदों भी होने गड्डी च ही होने। थले एनआरएम साहब भी है। हाँ जी, अब ठीक है, करें बात अब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। हाँ जी, आप ठीक है? जी जी हुसैन भाई ठीक है, करें बात। आवाज कोई नहीं आ रही हुसैन भाई। हेलो। हाँ जी मियाँ साहब, आप कैसे हो? काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो गई। जी जी एनआरएम भाई, अल्लाह का फजल दुआएं, शुक्र अल्लाह का आपने। वो अभी जो बहस चल रही थी उसमें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक, इस पर मुझे एक बात याद आई। वो एक आदमी जाता है ना हलवाई के पास, उससे कहता है, और अगला बंदा मेरा दोस्त, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं है सही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी राय, मैं अपने आप का मालिक हूँ, तो मैं जो सुनने वाले जो हम हैं, हमारा भी हक बनता है। जैसे वो थर्ड अंपायर बोलता है कि बॉलर को इस तरह की बॉल करनी चाहिए थी, तो बैट्समैन को उस तरह का शॉट खेलना चाहिए था, लेकिन जानते वही है जो खेलने वाले हैं। तो इसी तरह से लेकिन हम भी नज़ारा करते हैं, और अपनी राय देने में हमें कोई रोक नहीं सकता, जो मर्ज़ी जो समझ आ जाए हम बोल सकते हैं। तो वो दोस्त इतनी तेज़ स्पीड से जा रहा था, आगे वाली बात को छोड़कर दूसरे बात पर, तीसरी बात को छोड़कर चौथी बात पर। बेसिकली यही मकसद है यहाँ पर। कल मैं फिर मियाँ साहब आपको वही सवाल दोहराऊँ जिसका मैं 4 बार जवाब सुन चुका हूँ। ये सिर्फ एक मकसद होता है मेरे ख्याल में, टाइम वेस्ट करने का। कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है कि इन लोगों के सवाल सुनकर फिर बता दीजिएगा कि जवाब सुनिए, नो ऑब्जेक्शन। आपको अच्छा लगे वेल एंड गुड, ना लगे खुदा हाफिज। क्योंकि अल्लाह ताला जिनके दिमाग में मोहब्बत भर देता है, प्यार भरता है, खुलूस भरता है, उनके लिए डोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक बार बसद के दिल, सिर्फ बसद के दिल एक नियत लेकर आ जाए कि आज मैं सही और सच और गलत देखूं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप एक इंसान को कुरान शरीफ एलिफ से लेकर बेयत तक, यानी मिसाल दी जाती है कि सारा कुरान शरीफ हिफ्ज़ भी कर ले, माने भी समझ ले, और उसके लिए फिर दीन समझना, ईमान लाना ज़रूरी बात है। नहीं, मेरे ख्याल में एक गैर मुस्लिम को भी हम कुरान शरीफ के कलमे याद करेंगे तो वो कलिमा दोहराने के बाद मुस्लिम नहीं हुआ। अगर कोई दिल से कलिमा दोहराए कि मैं मुसलमान हूँ, चाहे उसका इल्म कितना हो, बस ईमान सब नबियों का सरदार बनाया। तो वहाँ पर अगल बगल में बाकी सहाबी थे जो इल्म भी रखने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है दिलों का हाल। इसी तरह से एक इंसान का मयार इल्म से नहीं बल्कि इखलाक से, अदब से, एक करैक्टर से। ये वो कौन सा करैक्टर हुआ? इंसान ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर अड़ा रहे मसीह मौद पर बातें उठाने से, उनके सवालात जवाबात करने से पहले आप लोग पहले इस्लाम सही समझो। अगर इस्लाम आप अभी तक अब क्या मकसद? मैंने कुरान नहीं पढ़ा है बाकी लोगों आप लोगों की तरह,
आप लोग पढ़े लिखे हो, कुरान शरीफ को बार बार पढ़ते हो, अभी तक आपको महराज का मामला ही हल नहीं हो रहा है। आप लोगों से मैं बेहतर हूँ। ये तो हसरत की बात है। जो आप लोगों को किनारे पर देख रहा है, जो मुस्लिम है ही नहीं, वो बोलेगा जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के लिए मरने मिटने के लिए ये मुसलमान शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, सुबह शाम, जिनके लिए 5 वक्त, एक हमारा ही एक मज़हब है जो 5 वक्त नमाजों के लिए बुलाता है एक दिन में, और फिर रातों को भी उठकर तहज्जुद पढ़ो। यानी इतना इबादत पर हम इंटरेस्ट देते हैं, इसके बावजूद हमें अभी मोहम्मद को जान ही नहीं रहे हैं, हम पहचान ही नहीं रहे हैं कि अभी उन्होंने महराज रियल लाइफ में किया था या वो एक ख्वाब था, कश्फ था। अभी इन चीज़ों से अगर बाहर निकलेंगे हम, तब जाकर हम थोड़ा सिविलाइज्ड इंसान भी बन जाएंगे। जी बस शायद मेरा लेक्चर दूर हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो मुझे मुख्तसर करना चाहिए। मैं सब अगर गलत हो कहीं पर तो मुझे नहीं, बड़ा सही जगह पे आपने स्टॉप किया और ये बड़ा अच्छा हो गया। बाकी बातें आपकी सारी माशाल्लाह अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं, तो हर एक बंदा आपकी तरह सोचे तो मसले हल हो जाए। जज़ाकल्लाह। जी हुसैन भाई, आपका माइक ठीक हुआ? आप माइक बंद कर दें, आपकी तरफ से भी शोर आ रहा है। खुदा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, स्टेरियल साहब ते अली वाला ते वलीद भाई ते हुसैन भाई। करो जे मैं थोड़ी देर वास्ते बिजी होया। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। हुसैन भाई, आपका माइक ठीक हो गया? हाँ जी, लगता तो ठीक हो ही गया। अच्छा, ब्लूटूथ हटाता मैं क्या? मैं कह रहा सीगा कि वो फातिम सी थे। 1 मिनट करो तुसी गल, मैं जरा बिजी हो गया। ठीक है। और जी साढ़े अली वाला भाई दामद बरकातो, तो बड़े अच्छे तुसी इल्मी शख्सियत हो, ते तुसी कुछ नसीहतां फरमा रहे सी सानू, ते असी हमाता नहीं मियां साहब नसीहतां ते नहीं फरमा रहा सी, मैं समझना चाह रहा सी कि जेड़ा सूरह नजम च वाक़या साडी तरबियत कर रहे सी सच मैनू। नहीं मैं समझना चाह रहा सी कि जेड़ा अपना थोड़ा बहुत ना अपने प्यारे बड़े भाई ने अपने हुसैनी भाई दामद बरकातो, ते उन्होंने थोड़ा थोड़ा फॉलो करना, तो तुसी मतलब बुरा ना मनाना। उन्होंने जेह्ड़े अलकाबात होंदे ना एक इंसान नू मुखातब करना, ते वो जिन्ना भी सख्त इंसान होवे ना, तो उन्होंने इस खुश गुफ्तारी और खुश अखलाकी तो ना माशाल्लाह बड़ा नरम हो जाता, जिवें स्पंज होंदा। ते मैं भी वो मतलब उन्होंने को ये चीज़ां अडाप्ट कीतियां ने, तो मैनू लगदियां भी अच्छियां ने वैसे उन्होंने दियां एक जेह्ड़े कवाले जरी ने, तो मैं इसलिए जरा अपने दोस्तां भाइयां आस्ते इस्तेमाल करना। गाइड डॉग्स होते थे तो वो काफ़ी मिजेबल कंडीशन में रहते थे। फिर उसके बाद उनको एक जिसको कहते हैं गलबा हासिल हुआ, तो वो क्योंकि जो साहब बात कर रहे थे वो उसको लिटरल मीनिंग में ही ले रहे थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जबकि फ़ातिह इस्लाम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन किया, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन स्टिल ही स्टक अप विद दैट थिंग। तो मैं बोला चले, मैं पिछले कोई 1.5 घंटे से सुन रहा था ब्रॉड, तो मैं बोला माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव है, बड़ा मज़ा भी आता सुनने का। जज़ाकल्लाह आप लोग की एफर्ट का। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो बिल्कुल, अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं और माशाल्लाह अगर आपकी दस्तरस है ऐसे सब्जेक्ट पे और मज़ामीन पे, तो आप बेशक डेली आया करें, हेल्प हो जाएगी फ़तेह भाई की और ज़ीशान भाई और जो भी भाई ऐसे बात करते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह, ज़रूर मैं अगर हुआ अवेलेबल ज़रूर चिप इन कर दूंगा इंशाल्लाह। हमारी रोज़ाना लाइव जो है वो मैं जर्मनी में और 10:30 बजे 11 बजे ऑन एयर हो जाती है। सही सही। और फिर चलती है 4-5 घंटे तो हो ही जाते हैं। सही सही सही। और ये मकसद कन्फर्म फ्लाइट टाइम है।
जी मुझे पता है, मैं तकरीबन रोजाना इसको जरूर इस पे सुनता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ठीक जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया मुझे ऊपर लेने के लिए। नहीं आपकी अपनी लाइफ भाईजान, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। और हम दोनों का ही शुक्रिया, हमने एक दूसरे को इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम दिया, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी को करेंगे। एमडी कहीं भी हो, हमारे भाई बहन है तो उनके लिए हमेशा दिल खुले हैं और उनके लिए इज्जत ही इज्जत है इंशाल्लाह। हाँ जी, अली अला भाई, तो ईशान भाई आप, फिर वलीद भाई। मैं हाँ जी, मैं बस थोड़ा सा वो इस बात को समेटना ही चाह रहा था। बात ये है कि उस आयत में लिखा हुआ है सुम्मा दना फतदल्ला फकाबा कौसैनी औ अदना, ठीक है। अब इसका तर्जुमा ये पढ़ लें कि वो बड़ा, अल्लाह ताला की तरफ बढ़ा और फिर वापस लौट गया, मतलब फतदल्ला, फिर वापस आ गया, ठीक है। ये सारी जो सी है ना, ये मतलब जो मेराज का जो वाक़यात है ना, उसके अंदर भी एक्सप्लेन होती हैं कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दे के वापस आए, और ये वो सारे वो चीज़ें हैं वो जो ऊपर गए और वापस आए, फिर ऊपर गए और वापस आए। वो हज़रत मूसा ने कहा जी ये आपसे नहीं पढ़ी जाएंगी, आपके उम्मत से नहीं पढ़ी जाएंगी। ये सारी जो सी है ना, ये तमसीली चीज़ें, ठीक है। अभी तमसीली चीज़ें क्यों हैं, छोटी सी बात करके बात ख़त्म करूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और बात की तरफ चलते हैं। देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो एक फ़ौत शुदा नबी हैं, उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में